یہی تو اللہ نے کہا، اللہ اکبر۔ جب رمضان کا مسئلہ آتا ہے تو میں نے پچھلے سال سے پہلے بھی کہا تھا، رمضان قرآن سے جدا نہیں ہے اور قرآن رمضان سے جدا نہیں ہے۔ اگر قرآن سے پوچھو کہ تیرا تعارف کیا ہے، تو بتا تو صحیح تو کس رات میں آیا ہے، تو وہ کہے گا میں رمضان کی رات میں آیا تھا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک رات میں، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کیا ہے؟ تمہیں کچھ پتا نہیں کہ وہ رات کیا ہے۔ تم تو سمجھتے ہو کہ جس دن ووٹ کھلتا ہے، اس دن کاؤنٹنگ ہوتی ہے، اس دن کی رات بہت اہم ہے۔ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ جس دن 10 محرم ہوتی ہے، حضرت حسین کی شہادت کا دن ہے، وہ رات اہم ہے۔ تم تو یہ سمجھتے ہو حضرت حمزہ کی شہادت والی رات سب سے اہم ہے۔ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ جس دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا 15 اگست کو، وہ رات اہم ہے۔ اور پاکستانی سمجھتے ہیں کہ 14 اگست اہم ہے، اور بنگلہ دیشی سمجھتے ہیں کہ 1971 کی رات جب ہم پاکستان سے ٹوٹ کر نیا پاکستان ہم نے بنایا تھا، تو وہ رات اہم ہے۔ چائنا والوں کے لیے کوئی اور رات اہم ہے، سچن تندولکر کے لیے وہ رات اہم ہے جب اس نے ورلڈ کپ جیتا تھا۔ اظہر الدین کے لیے وہ رات اہم ہے جب وہ ورلڈ کپ جیت کر لایا تھا۔ عمران خان کے لیے وہ رات اہم ہے جب اس نے ورلڈ کپ جیتا تھا اور وہاں کسی ملک کو ہرایا تھا۔ لیکن اللہ کہتا ہے میرے لیے، فرشتوں کے لیے، کائنات کے لیے وہ رات اہم ہے جب میں نے قرآن کو نازل کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی، حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی، نعرہ تکبیر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. آپ کو صرف اپنی ذات کا غم، آپ کو صرف اپنی ذات کا غم، میرے دل میں ہے کائنات کا غم۔ غم تو ہر شخص کا مقدر ہے، غم تو ہر شخص کا مقدر ہے۔ دن کا غم ہے، کسی کو رات کا غم۔ باپ کو لت شراب پینے کی، اب نظریں آپ کی گم گئی ہوں گی بہت سے شرابیوں کی طرف۔ باپ کو لت شراب پینے کی، ماں کو بیٹی کے زیورات کا۔
اس موقع پر میں ایک بار قاری شاداب صاحب، ان کے جملہ احباب اسٹیج پر تشریف فرما، عظیم المرتبت تمام شخصیات، ہمارے بہت کریم دوست محسن جو تسنگ سے تشریف لائے ہیں، مولانا افتخار صاحب، مفتی ولی اللہ صاحب تشریف اسٹیج پہ لے آئے تو اچھا ہے، جو پٹھوکر سے تشریف لائے ہیں، اور باقی میرا پور کے تمام ہی میر صاحب۔ 2 سال پہلے اسی مقام پر، اسی جگہ پر ہم اور آپ جمع ہوئے تھے۔ گزشتہ سال ہم نہیں آ سکے، حالات نہیں بن پائے، اور اس بار پھر اللہ تعالیٰ نے جب مجھے بھیجا ہے تو یہ دیکھ کر میرا دل خوش ہے کہ جب میں پہلی بار آیا تھا مجمع منتشر تھا، کرسیاں بکھری ہوئی تھیں، تعداد کم تھی، اور اس بار الحمدللہ اللہ کے رسول کے دیوانوں کی تعداد میں اضافہ ہے۔ آپ متفق اور متحد ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سب اس وقت استقبال رمضان کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کچھ کلام تو پہلے ہی میں نے آپ سے کیا تھا، اور کچھ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ٹھیک 3-4 دن کے بعد چاند رمضان کا نظر آئے گا، اور ساری دنیا میں رمضان کا استقبال روزوں سے ہوگا، نمازوں سے ہوگا، تلاوت سے ہوگا، تراویح سے ہوگا، قرآن پاک کی تمام برکتیں اہل ایمان پر برسیں گی۔ اسی میں وہ رات آئے گی جسے شب قدر کہا جاتا ہے، اسی میں پہلا عشر آئے گا جو رحمت کا ہے، اس کے بعد 10 دن آئیں گے جب مغفرت کی برسات ہوگی، اور پھر جب آخری عشر آئے گا تو جہنم سے آزادی کے پروانے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ملیں گے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا سور نہیں پھونک دیتا۔ تو مجھے آج اس موقع پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ رمضان نہایت قریب ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، اور ان چینلوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کو وہ خوبی عطا فرمائی کہ اس رمضان نے آگے بڑھ کر استقبال کیا قرآن کا۔ اے رمضان، تو نے استقبال کیا قرآن کا، اور ہم استقبال کر رہے ہیں۔ اے رمضان، تیرا ہم پر احسان ہے، تیرا ہم پر کرم ہے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن مانگ لیا۔ تورات تو تجھ میں نازل ہی کی گئی، انجیل کا نزول تیرے ہی وجود پر ہوا، اور زبور بھی جب نازل ہوئی تو ہی آگے بڑھ کے استقبال کر رہا تھا۔ لیکن مسئلہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب کا، آخری پیغام کا، اس دنیا پر اللہ رب العزت کے آخری جلووں کے نمودار ہونے کا، آخری ہدایت نامے کا۔ تو اے رمضان، جب تو آگے بڑھا اس کے استقبال کے لیے، تو جب تو آئے گا، جب تیرا چاند نظر آئے گا تو مسلمان بھی تیرا استقبال کرتا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر! یہ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ سے اس کے ذرا قدر چلے۔ آپ نے فرمایا شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس رمضان کو اللہ سے نسبت حاصل ہے اور شعبان کو رسول اللہ سے نسبت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی
اہل مدارس نے اپنے جلسوں کا جلسوں کے ذریعے استقبال شروع کیا. بچوں کے سروں پر پگڑیاں باندھی جانے لگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے مجھ ناکارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قم، کھڑے ہو جا. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دہرادون سے لے کر کے ہندوستان کے دوسرے کناروں تک قریہ قریہ، گلی گلی، کوچہ کوچہ، مسجد مسجد پہنچانا ہے. الحمدللہ پہلی تاریخ سے لے کر آج کی اس تاریخ تک 25 تاریخ تک میں آپ کے بیچ یہاں موجود ہوں. اور ہم نے رجب میں دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب میں بھی برکت دینا، شعبان میں برکت دینا، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دینا. انشاءاللہ آنے والے 4 دن کے بعد ہمیں برکت دی اللہ نے ہمارے رجب میں، اور اللہ نے برکت دی ہمارے شعبان میں. ہم نے اس شعبان میں نیکیاں بھی کمائی، مال بھی کمایا، عزت بھی کمائی، اور اپنی جنت کی طرف بھی ہم تیزی سے بڑھتے رہے. یہ ہے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اللہ اکبر. نوجوانوں، رمضان کا مہینہ اللہ کے رسول نے فرمایا غم خواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ ہے، اور یہ روحانیت کی پاکیزگی کا مہینہ ہے. رمضان ہمیں بہت کچھ بتانے کے لیے آتا ہے. رات کا دامن تنگ ہے اور وقت کا دامن محدود ہے، اس لیے پوری باتیں نہیں بیان کی جا سکتی ہیں. رمضان اس بات کا بھی اعلان ہے کہ ایک مومن اور مسلمان کے لیے حکم ربی ہی سب کچھ ہے. اگر وہ یہ کہے کہ کھاؤ تو ہمیں کھانا ہے، اگر وہ یہ کہے کہ پیو تو ہمیں پینا ہے، اگر وہ یہ کہے کہ کھانا اور پینا چھوڑ دو تو ہم اپنی عقل نہیں چلائیں گے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے. وہ جو کہے گا ہمیں کرنا ہے. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہی تو مسلمان کی پہچان ہے. اب تک حکم ہے کھاتے رہو دن بھر، پیتے رہو شام تک، مستیاں کرتے رہو، کوئی پابندی نہیں. چاند نظر آتے ہی حکم ہوا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمہیں پیٹ پر پتھر باندھ لینا ہے، زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اور اپنی خواہشات پر بھی پہرے قائم رکھنا ہے. کرتے ہیں کہ نہیں ایسا؟ انشاءاللہ. اسی کا نام تو روزہ ہے، اسی کا نام رمضان ہے. دنیا کہے کہ کیوں نہیں پیتے، رب کا حکم ہے کیوں نہیں کھاتے. میرے مولا کا فرمان ہے بیوی سے تعلقات خواہشات کے قائم کیوں نہیں کرتے. میرے رب نے روکنے کے لیے کہا ہے، لہذا اللہ کے رسول نے کیا بات کہی ہے. اے نوجوانوں سنو، وہ جو کہے وہ عبادت ہے، جس سے روکے وہ عبادت نہیں ہے. تمہارے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، اللہ کے رسول نے کہا میری امت خیر پر قائم رہے گی، میری امت خیر پر قائم رہے گی جب تک سحری میں تاخیر کرتی رہے گی اور افطار میں جلدی کرتی رہے گی. سمجھے اس کی مصلحت اور حکمت؟ نوجوانوں سمجھے؟ نہیں آئے گی اب سمجھ میں. رات میں حکم ہے کھانے کا تو 12 بجے کھانا مت چھوڑنا، 9 بجے کھانا کھا کے مت سو جانا. رات کے جب تک کے کھانے کی اجازت ہے صبح صادق سے پہلے آخر تک کھاتے رہو. اس وقت کھانے کا حکم ہے، پینے کا حکم ہے، نعمتوں کے استعمال کا حکم ہے. لہذا آخر تک آپ کو چاہے آخر میں پانی کا گھونٹ ہی پینا پڑے، اب اس وقت رات میں کھانا کھاؤ تاکہ صبح کو روزے میں طاقت رہے. کام پر جاؤ تو قوت کے ساتھ رہو. اور اس وقت افطار میں جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے جلدی کر لو. جب سورج ڈوب گیا تو اب 10 منٹ کی تاخیر مت کرو. اب انتظار نہیں، اب سورج ڈوب چکا ہے. منٹ 2 منٹ کی کوئی بات نہیں کہ آپ احتیاطاً اس کو نہ کھائیں، لیکن اب بھی دیر کرتے رہے نہیں. اب اللہ کا حکم ہے اب کھائیے اور صبح کے بس رکے رہیے.
یہی تو اللہ نے کہا. اللہ اکبر. جب رمضان کا مسئلہ آتا ہے تو میں نے پچھلے سال سے پہلے بھی کہا تھا رمضان قرآن سے جدا نہیں ہے اور قرآن رمضان سے جدا نہیں ہے. اگر قرآن سے پوچھو کہ تیرا تعارف کیا ہے تو بتا تو صحیح تو کس رات میں آیا ہے, تو وہ کہے گا میں رمضان کی رات میں آیا تھا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک رات میں اور تم کیا جانو کہ وہ رات کیا ہے؟ تمہیں کچھ پتا نہیں کہ وہ رات کیا ہے. تم تو سمجھتے ہو کہ جس دن ووٹ کھلتا ہے اس دن کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس دن کی رات بہت اہم ہے. تم تو یہ سمجھتے ہو کہ جس دن 10 محرم ہوتی ہے حضرت حسین کی شہادت کا دن ہے وہ رات اہم ہے. تم تو یہ سمجھتے ہو حضرت حمزہ کی شہادت والی رات سب سے اہم ہے. تم تو یہ سمجھتے ہو کہ جس دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا 15 اگست کو وہ رات اہم ہے. اور پاکستانی سمجھتے ہیں کہ 14 اگست اہم ہے اور بنگلہ دیشی سمجھتے ہیں کہ 1971 کی رات جب ہم پاکستان سے ٹوٹ کر نیا پاکستان ہم نے بنایا تھا تو وہ رات اہم ہے. چائنا والوں کے لیے کوئی اور رات اہم ہے. سچن تندولکر کے لیے وہ رات اہم ہے جب اس نے ورلڈ کپ جیتا تھا. اظہر الدین کے لیے وہ رات اہم ہے جب وہ ورلڈ کپ جیت کر لایا تھا. عمران خان کے لیے وہ رات اہم ہے جب اس نے ورلڈ کپ جیتا تھا اور وہاں کسی ملک کو ہرایا تھا. لیکن اللہ کہتا ہے میرے لیے, فرشتوں کے لیے, کائنات کے لیے وہ رات اہم ہے جب میں نے قرآن کو نازل کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی, حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی. نعرہ تکبیر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو قدر کی رات میں اتارا ہے. اور میں تشریح کرنے پر آؤں تو پھر رات کا دامن تنگ اور صبح تک آپ کو بیٹھے رہنا پڑے گا. لیکن نہ آپ کے پاس اتنی چھمتا ہے نہ میرے جسم میں اتنی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہلوائے گا, اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر, یہ قدر کی رات ہے. انسان اس وقت اپنی قدر پہچانتا ہی نہیں تھا, اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی قدر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس نے تورات کو بند کر دیا تھا, اس نے انجیل کو کھو دیا تھا اور اس نے زبور پر بھی اس نے جزدانوں میں لپیٹ کر تالے لگا دیے تھے. اسے اپنی قدر کا پتہ ہی نہیں تھا. کہیں وہ حلوے کے بت بناتا اور اس کے سامنے سر جھکا لیتا اور بھوک لگتی تو اسے ہی کھا کر کے پیٹ کی آگ بجھا لیتا. یہ انسان نالیوں کا کیڑا بنا ہوا تھا اور نالیوں کی طرح کیچڑ میں رینگ رہا تھا. یہ کہیں شراب کے جام پی کر اپنی عقل کو برباد کر چکا تھا, کہیں یہ اپنی ماں کو اپنی وراثت میں حاصل کر کے اس سے نکاح کرنے کو جائز سمجھتا تھا, اور کہیں یہ اپنی بہن کے رشتے کو نہیں جانتا تھا. اسے پتا نہیں تھا باپ کا مقام کیا ہے, ماں کی عظمت کیا ہے, اللہ کے نزدیک ماں باپ کی قیمت کیا ہے یہ نہیں جانتا تھا. مکہ شہر کیا ہے اسے نہیں معلوم تھا, مدینہ کیا ہے اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب تیرے سامنے فرشتوں نے تجھے سجدہ کیا اور جس نے تجھے سجدہ نہیں کیا وہ قیامت تک کے لیے اللہ کا دشمن بن گیا, وہ لعین بن گیا, وہ مردود ہو گیا, وہ رادہ درگاہ ہو گیا محض اس بنا پر کہ اس نے تجھے سجدہ نہیں کیا, تیرے سامنے تعظیم نہیں بجا لایا. یہ وہ رات ہے جب ہم نے تجھے تیری قدر بتائی اور تیرا مقام بتایا. تو ہے کیا؟ تو مرد میدان, تو میر لشکر, تو مرد میدان, تو میر لشکر. یہ میرا پر والو تم سب کے سب میر ہو, مگر آج تک اب تم میر نہیں رہے, اب تم پھسٹتی ہو. میر وہ ہوتا ہے جو سب سے آگے نکلتا ہے, چاہے کھیل میں نکلے ہو, چاہے جیل میں نکلے, چاہے ریل میں نکلے, چاہے تیل میں نکلے. میر تو آگے والے کوئی کہیں گے نا, مگر اب پیچھے ہو تم. رہتے ہوں گے کبھی ہم میر صاحب انہیں کے نام پر یہ میران پر ہوگا. اللہ اکبر. تو مرد میدان, تو میر لشکر, نوری حضوری, تیرے سپاہی
کاش اقبال کی زبان سمجھ لیتے، کاش اقبال کا پیغام سمجھ لیتے، کاش اقبال کے دل کی دنیا سے جو وہ کہنا چاہتا تھا باتیں اسے ہم سمجھ لیتے۔ تو مرد میدان، تو میر لشکر، نوری حضوری، تیرے سپاہی تیری ہدایت کے لیے، تجھے راہ بتانے کے لیے، تیرا مقام بتانے کے لیے، تیری خدمت کے لیے نورانی مخلوق تیری چوکھٹ پر کھڑی ہے۔ بتا تو صحیح جبریل کس کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آیا؟ بتا تو صحیح جبریل کس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوشتہ لکھوا کر کے لایا؟ کون لایا اس قرآن کو؟ نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر آئے ہیں۔ کون ہے وہ؟ مطاع ثم امین، وہ تمام فرشتوں کا سردار بھی ہے اور امانت دار۔ نوری حضوری، تیرے سپاہی، یہ جو فرشتے ہیں وہ تیرے سپاہی ہیں، تیرے کاندھوں پر ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، ان کو حافظین کہا گیا ہے۔ جس طرح ہمارے MP صاحب کے گارڈ ہوا کرتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، جب مولانا جمیل صاحب یہاں سے MLA ہوا کرتے تھے، MLA ہوا کرتے تھے، تو اس وقت ان کو بھی گارڈ ملا ہوا تھا ان کی حفاظت کے لیے کہ کہیں کوئی ٹھوک نہ دے اور کہیں کوئی بھونک نہ دے۔ لہذا وہ MLA کا پد تھا ان کے لیے، جب تک وہ پد رہا تو وہ گارڈ بھی رہے۔ مگر اللہ اکبر، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے گارڈ دیے ہیں یہ کوئی اور نہیں، اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر تمہاری حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ ان گارڈوں کی کوئی قیمت ہے؟ انہیں کبھی کوئی چائے نہیں پلاتا۔ لحافظین کہا پہلے، یہ حفاظت کرنے والے ہیں، اور آدمی کی حفاظت ہی کرتے ہیں۔ جب کوئی بڑا مرحلہ آتا ہے تو آدمی کہتا ہے بچ گیا بھائی، آج یہ بچ نہیں گیا، بچایا گیا، یہ بچایا گیا۔ کرامن کاتبین، یہ جو گارڈ ہیں کیسے ہیں؟ کرامن، عزت والے، نہایت نیک۔ کاتبین، ساتھ میں ان کے ڈائریاں بھی ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، لیپ ٹاپ ہے، سب کچھ قید کر رہے ہیں آپ کی حرکت۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو اسے دیکھتے۔ تو خیر، نوری حضوری، تیرے سپاہی، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، اے انسان تجھے معلوم ہی نہیں کہ تو کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے قدر کی رات میں پیدا کیا۔ جب انسان کو بتایا کہ تو کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے اور ہم نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ اپنی عزت کو کھو کر کے ذلت کا طوق اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھا۔ وہ جس رات میں بتایا گیا وہ رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو ہزاروں مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اس کا یہی مفہوم نہیں ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ ایک ہی مفہوم سمجھتے ہیں کہ اس رات میں نفل پڑھو، 80 سال کی عبادت کا ثواب، وہ اپنی جگہ۔ لیکن قرآن کی گہرائی، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزاروں مہینوں میں جو فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ اس رات میں کیے گئے۔ 4000 سال سے جو قوم اب تک امامت کے منصب پر قائم تھی، 4000 سال سے جو قوم رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہی تھی، 4000 سالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے جو حامل ہوا کرتے تھے، آج ان سے تاج عزت چھین لیا گیا، آج ان سے منصب امامت چھین لیا گیا، آج ان سے قیادت اور پیشوائی کا حق چھین لیا گیا۔ بنو اسحاق محروم کر دیے
گئے. بنو یعقوب کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت کا پٹا پہنایا اور ان پر مسکنت کی چادر لپیٹ کر کے انہیں راندہ درگاہ کر دیا. ہزاروں سال میں جو فیصلے ہوتے ہیں، ایک قوم نیچے گرتی ہے اور دوسری قوم کو بلند کیا جاتا ہے، ایک پلڑا جھکتا ہے اور دوسرا پلڑا اٹھا دیا جاتا ہے. اس رات میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو قرآن دیا جائے گا وہ اولاد یعقوب کو نہیں دیا جائے گا. اب جو رہنمائی کا جھنڈا دیا جائے گا وہ اولاد یعقوب اور اولاد اسحاق کو نہیں دیا جائے گا. اب یہاں سے لے کر کے قیامت تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، صحراؤں سے لے کر آبادیوں تک، سمندروں سے لے کر بیابانوں تک، عرب سے لے کے عجم تک، گوروں سے لے کر کالوں تک، سیاہ سے لے کر سفید تک، عجمیوں سے لے کر کے تمام یونانیوں تک، اب جو قیادت ملے گی، جو جھنڈا جسے دیا جائے گا وہ اسماعیل کی نسلیں ہیں، اسماعیل کی اولادیں ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تورات کا مقام ختم، انجیل کا کام ختم، زبور کی تلاوت ختم. اب اگر تلاوت ہوگی تو قرآن کی تلاوت ہوگی. یہ تلاوت رمضان میں ہوگی، یہ تلاوت نماز میں ہوگی، یہ تلاوت خانہ کعبہ میں ہوگی، یہ تلاوت بیت المقدس مسجد اقصی میں ہوگی، یہ تلاوت چین میں ہوگی، جاپان میں ہوگی، جاوا میں ہوگی، یونان میں ہوگی، ہندوستان میں ہوگی، صحراؤں میں ہوگی، آبادیوں میں ہوگی، بیابانوں میں ہوگی، فضاؤں میں ہوگی، گھنے جنگلوں میں ہوگی. بچے تلاوت کریں گے، بوڑھے کریں گے، مائیں کریں گی، بہنیں کریں گی، عالم کریں گے، ان پڑھ کریں گے. اب قیامت تک وہ کتاب پڑھی جائے گی جس کا نام بل ہوا قرآن مجید. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی، حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی. نعرہ تکبیر. رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ ہے وہ مہینہ رمضان. اے رمضان تجھے سلام، اے رمضان تجھے عقیدت بھرا سلام. اگر تو نہ ہوتا تو ہم بہک گئے ہوتے، اگر تو نہ ہوتا تو ہم تباہ ہو جاتے، اگر تو نہ ہوتا تو قرآن نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا تو روزہ نہ ہوتا، روحانیت کہاں سے آتی؟ 11 مہینوں کے گناہ تو ہی تو دھوتا ہے، 11 مہینوں کے بعد تو ہی تو مغفرت کا پیغام لاتا ہے. تیرا آخری اشرا ہمارے ماں اور باپ کو ہماری دعاؤں کی بنا پر، ہمارے روزوں کی بنا پر، ہمارے آنسوؤں کی بنا پر، کمزوروں کو افطار کرانے کی بنا پر، زکوٰۃ تقسیم کرنے کی بنا پر، کمزوروں کے لیے دسترخوان سجانے کی بنا پر، عید کا فطرہ نکال دینے کی بنا پر تو ہی تو ہے جو ہماری مغفرت کا پیغام لاتا ہے، ہر سال لاتا ہے. اور جتنے رمضان ہمیں ملیں گے تو ہمارے لیے اللہ سے سفارش کرتا رہے گا. تیرے آتے ہی ہم مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، تیرے آتے ہی ہمارے ہاتھ میں قرآن آ جاتے ہیں، تیرے آتے ہی ہماری زبان پر قرآن جاری ہو جاتا ہے. اے رمضان تجھے مبارک. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہم برکت کے لفظ سے ناآشنا تھے، تو نے ہی تو ہمیں برکت سکھائی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. حاجی جی آنکھ بند کر کے سن رہے ہیں یا آنکھیں کھول کے سنیے؟ کیا بات ہے، کوئی لڑکی نہیں بیٹھی ہے جس سے آپ کو نظریں جھکانی پڑے. یہ ہے جبہ ہے نہ کہ برقع. کبھی آپ کو دھوکہ لگ رہا ہو کہ برقع پہنے کوئی، وہاں شرما جاتے. آپ اگر یہاں سے صفن صفا وکلم کلہ ہوتا تبھی تو آپ کو لگتا کہ کہیں یہ محترمہ تو نہیں بول رہی. ہمارے حاجی جی آنکھیں بند کر کے سن رہے ہیں. آنکھیں تو کھولنی ہے، یہی تو بند ہو رہی ہیں آج کل. آنکھ بھی کھولو، کان بھی کھولو اور زبان سے سچی بات بولو. قرآن نے اس نے 3 گروہ کر دیے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو کھل کر قرآن کی مخالفت کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، لاکھ کوششوں کے بعد بھی. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کی تقدیر پھوڑ دی ہے.
اور اللہ نے ان کے مقدر کو برباد کر ڈالا ہے، اس لیے کہ وہ ضد پر ہیں، عناد پر ہیں، وہ قیامت تک رہیں گے۔ جس کی آنکھ پھوٹی ہو وہ سورج سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جس کے کان بند ہو وہ سن نہیں سکتا، اور جو پیدائشی بہرا ہو وہ بول نہیں سکتا۔ لہذا ایک تو وہ گروہ ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو قرآن پر ایمان لایا ہے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، قرآن پر بھی ایمان لایا اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لایا۔ اولئک هم المفلحون، یہ کون ہے کامیاب؟ تم سمجھتے ہو کامیاب وہ ہے جو ابھی پچھلے دنوں میرا پور کا الیکشن ہوا تھا وہ جیت کر گیا ہے یا گئی ہیں، اور جو ہار کر گئی ہیں بیٹی فلاں ابن فلاں کی، وہ ہار کا ناکام ہو گئی۔ قرآن ان چھوٹی موٹی ہار کا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں۔ اس قرآن نے فیصلہ کیا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فیصلہ دنیا میں نہیں ہوگا، فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ جو آگ سے بچا لیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا، دہکتے شعلوں سے بچا لیا گیا، عذاب نار سے بچا لیا گیا، زہریلے سانپ اور بچھوؤں سے بچا لیا گیا، مائع حمیم سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، چاہے اس نے دنیا میں چھوٹا سا الیکشن بھی نہ لڑا ہو ممبری کا۔ اس سے چھوٹا تو ہوتا نہیں، شاید ہوتا ہے، ممبری سے چھوٹا کوئی الیکشن ہوتا ہے؟ وہ بھی تو ممبری ہے، بی ڈی سی، بلاک ڈیولپمنٹ، وہ بھی تو ممبری ہے۔ خیر، چاہے اس نے دنیا میں الیکشن لڑا ہو یا نہ لڑا ہو، پوری زندگی ہارتا رہا ہو، چاہے اس نے دنیا میں کوئی کھیل کھیلا ہو یا نہ کھیلا ہو، اور پورے کھیل میں ہارتا رہا ہو، وہ ہمیشہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ یہ حضرت کی سپرد کر دیجئے، اس وقت ہاتھ میں مت تھمائیے، یہ بڑی بڑی چیز ہے، لگتی بہت اچھی ہے مگر ہے بڑی خطرناک چیز۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ہمارے قاری شاداب بڑے شوقین ہیں کرکٹ کے، پرسوں فون کیا تو فیلڈنگ کر رہے تھے، فیلڈنگ۔ اب دھوکے سے ایک دم، چونکہ میں 7 سال ایسی جگہ رہ کر آیا ہوں جہاں فیلڈنگ انسانوں کی جاتی ہے، گیند کی نہیں، وہاں بیٹھ کے فیلڈنگ انسانوں کی جاتی ہے کہ بھائی فلانے کی فیلڈنگ لگا دو۔ وہ لفظ ہم نے وہیں سے سنا، ہم تو کرکٹ کی فیلڈنگ سمجھتے تھے۔ میں دھوکے سے کہہ رہا ہوتا نا، زبان پہ بات رکھی ہوتی ہے۔ جیل کی اصطلاح میں جو اندر کا کمرہ ہوتا ہے اسے چکی کہتے ہیں تہاڑ میں، آج بھی منہ سے نکل جاتا ہے چکی۔ آپ سمجھے چکی کیا سمجھے گا نہیں، پھر مجھے یاد کر کے کہنا پڑتا ہے کہ سیل یا کمرہ۔ کبھی فون پہ بات ہوتی تو بولے کہاں پہ ہوں، میں نے کہا چکی میں۔ چکی میں گھر والے ڈر جاتے ہیں، ارے وہ کمرے میں، کمرے میں۔ اب آپ سوچ رہے ہیں وہ چکی کیوں کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں چکی؟ جب جنگ آزادی ہندوستان کی چل رہی تھی اور انگریز جو ہمارے لوگوں کو قید میں ڈالتا تھا، آج تو بہت آسانی میں ہے، جو ہمارے بڑوں نے جیل کاٹی ہے، جو ہمارے اکابرین نے کاٹی ہے، جو اس ہندوستان کی آزادی کے لیے جو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، اس کا تو آج 100واں حصہ بھی قید میں سختی کا نہیں ہے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ چکی ہاتھ سے پیسنا پڑتی تھی اور انگریز کہتا تھا کہ یہ 2 من گیہوں ہیں، دوپہر تک تمہیں پیسنا ہے، اگر نہیں پیسا تو تمہاری کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ اسی آٹے سے دوپہر کو کھانا بنے گا اور تمام قیدیوں کو یہی کھلایا جائے گا، اور شام کو بھی پھر تمہیں آٹا پیسنا ہے، جس کا ذکر حسرت موہانی نے اپنے شعر میں کہا ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی۔ یعنی گفتگو تقریر کا طریقہ بھی سیکھ رہا ہوں، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت۔ جب ہم پہنچے پہلی رات تو کشمیر کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب اپنے پاس 4 چکیاں ہیں، آپ جس چکی میں چاہے رہیں۔
4 چکیاں ہیں، جس چکی میں چاہیں رہ لیں، میں نے کچھ نہیں کہا۔ صبح کو پھر وہی بات کہ چاہیں تو آپ میرے ساتھ رہ لیں، ایک بلاک اور ہے، اس بلاک میں ایک چکی ہے اور دوسری چکی کے لوگ بھی آپ کو لینا چاہ رہے ہیں، آپ کہاں رہنا پسند کریں گے؟ میں نے کہا مجھے تو جہاں رکھ دو، میں تو ابھی طے کر کے آیا ہوں کہ جس کے ساتھ رکھو گے وہاں رہوں گا۔ پھر کہنے لگے آپ سے سمجھے نہیں، یہ جو کمرے ہیں اسے چکی کہتے ہیں، ہمارے جو بڑے یہاں چکی پیستے تھے جیل والے آج تک اسے چکی ہی کہتے چلے آ رہے ہیں، وہاں کا اسٹاف بھی اسے چکی کہتا ہے، چکی نمبر 2، چکی نمبر 3، چکی نمبر 5۔ تو قاری صاحب فیلڈنگ کیے ہوئے تھے، میں دوسری فیلڈنگ سمجھ گیا کہ وہاں پر جو لوگ فیلڈنگ لگاتے ہیں۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے ساری بات نہیں کہنا چاہیے تھی۔ خیر پھر کوئی بات نہیں، اگر ریکارڈ بھی ہو رہی ہے تو کرکٹ کی فیلڈنگ تھی۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ چاہے وہ کھیل میں کوئی پوری زندگی ہارتا رہے، یہ کوئی نہیں، یہ محض دنیا کے دل کا بہلاوا ہے۔ اللہ اکبر! اس رمضان نے ہمیں بتایا کہ میں نے قرآن کا استقبال کیا تو میں کتنا اونچا درجہ رکھتا ہوں کہ میرے درمیان اگر تم 1 روپیہ خرچ کرو گے تو 70 کا ثواب ہے، اگر رمضان میں کوئی عمرہ کرے گا تو حج کے برابر اس کا ثواب ہے۔ رمضان کی 1 رات کتنا بڑا ثواب ہے۔ مجھے اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ وہ مقام محض قرآن کی وجہ سے ملا ہے کہ میں اللہ کا مہینہ کہلایا، میری راتوں کو جاگنا واجب قرار دے دیا گیا اور دن کو روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا گیا۔ رمضان کا ہی یہ پیغام ہے کہ اے مسلمان، میں قرآن کے استقبال کی بنیاد پر اتنا اونچا مقام اللہ کے یہاں سے لے کر آیا ہوں، تو اگر قرآن کا استقبال کرے گا تو تیرا مقام دنیا نہیں، وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اور تیرے نبی کو پہنچایا ہے، اس لیے کہ ہر امتی اپنے نبی کے ساتھ ہوگا، ہر نبی اپنی امت کو لیے ہوئے ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت موسیٰ کے ساتھ ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے ساتھ ہوگی، نوح علیہ السلام کی امت ان کے ساتھ ہوگی، یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے ساتھ ہوں گے، سلیمان علیہ السلام کی امت ان کے ساتھ ہوگی۔ بتاؤ میرا پور میں رہنے والوں، اے یہاں رہنے والوں، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تم امتی ہو تو قیامت میں تم کس کے ساتھ ہوگے؟ تم بھی تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگے، جو ابھی ہمارے شاعر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ وہاں حضرت فاطمہ بھی ہے، حضرت حسن بھی ہے، حضرت حسین بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، عمر ابن خطاب بھی ہے، عثمان ذی النورین بھی ہے، اور وہاں حیدر کرار بھی ہے، وہاں سعد بن وقاص بھی ہے۔ انشاءاللہ اگر ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی تو دو عالم کے تاجدار نے کہا المرء مع من احبا، تم جس سے محبت کرتے ہو اللہ قیامت میں اسی کے ساتھ تمہیں رکھے گا۔ اب یہ تمہارا اختیار ہے کہ اپنے دل میں ناچنے گانے والوں کی محبت رکھو، ہجڑوں کی محبت رکھو، زنخوں کی محبت رکھو، نقدوں کی محبت رکھو، شرابیوں کی محبت رکھو، بکاروں کی محبت رکھو، طوائفوں کی محبت رکھو، فلم اسٹاروں کی محبت رکھو، ظالموں اور جلادوں کی محبت رکھو، ہٹلر اور ہلاکوں کی محبت رکھو، مسولینی اور اسٹالن کی محبت رکھو، چنگیز کی محبت رکھو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نواسہ حسین سے محبت رکھو یا یزید سے محبت رکھو، یہ فیصلہ تمہارے اوپر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ میری کوئی پہلے ہے یہ دل کچھ مت محبت کرو، اور محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ اگر کسی کی محبت ہے تو پھر اس کی اداؤں پر مرنے کو جی چاہتا ہے، پھر اس کی مرضیات پر چلنے کو جی چاہتا ہے، پھر اس کے ہی جیسا لباس پہننے کو جی چاہتا ہے، پھر اس کے شہر میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ مدینے کی نعت کیوں گنگنائی جا رہی ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، مدینہ میں ہے کیا؟ مدینہ کیا تھا؟ مدینہ یثرب تھا، مدینہ بخار کے لیے مشہور تھا، مدینہ گردن توڑ بیماری کے لیے جانا جاتا تھا، وہاں
وہاں کوئی رکتا نہیں تھا، وہاں کوئی ٹھہرتا نہیں تھا، وہاں قتل تھا، قتال تھا۔ اوس و خزرج وہاں لڑائیاں کر رہے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع وہاں سود پر پیسے بانٹ رہے تھے۔ یہودیوں کے بازار تھے، کچھ بھی تو وہاں نہیں تھا۔ اس سے خوبصورت شہر دنیا میں دوسرے بھی تھے، طائف بھی تھا، وہاں باغات تھے، مگر جہاں دو عالم کا تاجدار پہنچ گیا اس قرآن مقدس کو لے کر، وہ مدینہ تمام شہروں کے لیے امام کی حیثیت میں آ گیا۔ اور آج وہ مدینہ جو یثرب تھا، اسے میرے نبی نے کہا آج کے بعد اسے کوئی یثرب نہ کہے، یہ طابہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ مقدس شہر ہے۔ لہذا وہ شہر تمام شہروں کا امام بن گیا، جہاں کی مٹی خاک شفا ہے اور جہاں محمد رسول اللہ آرام فرما ہے۔ یہ مقام کس چیز سے ملا؟ یہ مقام ملا قرآن سے۔ قرآن آنے کے بعد وہ ختم رسول بن گئے، وہ ہادی سبل بن گئے، وہ اللہ کے دلبر بن گئے، وہ کونین کے سرور بن گئے۔ اسی قرآن نے بلال کو مسجد نبوی کا امام بنا دیا۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو بلال بلال ہی رہتے، محض امیہ کے غلام ہی تو کہلاتے۔ یہ قرآن اور رمضان دونوں ایک دوسرے کا تعارف کرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اب مسلمان کو رمضان کا تعارف کرانا ہے۔ وہ کھڑے ہو کر دن میں کھانا نہ کھائے، وہ پانی نہ پیے، وہ بازاروں میں گلیوں میں رمضان کی بے حرمتی نہ کرے۔ فرمایا گیا کہ اگر کسی کا روزہ ہو اور رمضان اور کوئی شخص اس سے جھگڑنے لگے تو وہ یہ کہہ دے انی صائمن، میں روزے سے ہوں، میں نہیں جھگڑوں۔ مگر مسلمانوں بتاؤ، رمضان میں تو تمہاری مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے؟ گولیاں چل جاتی ہیں۔ پچھلے سال ہی چلی پاک پڑے کے پاس، جھگڑے شروع ہو جائیں گے مسجد میں، امام صاحب سنائیں یا میرا پتر، امام صاحب سنائیں یا میرا لڑکا، امام صاحب سنائیں یا محلے کا کوئی لڑکا، امام صاحب سنائیں یا وہاں۔ جب 12 مہینے کئی سال سے امام صاحب تمہاری فرض نماز پڑھا رہے ہیں، فرض کے یہ حقدار، ان کی موجودگی میں اگر امام وقت خطب عالم بھی آ جائے تو یہ اس مصلی کے حقدار ہیں۔ شریعت یہی کہتی ہے جب تک یہ خوشی سے اجازت نہ دیں تمہیں آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ نہیں سنا سکتے رمضان ہوتا ہے نہیں ایسا؟ ہاں یہ کہے کہ کوئی بات نہیں، یہ میرا اپنا بھتیجا ہے، میرے محلے کا بچہ ہے، آج میں قربانی دیتا ہوں، اس کو مصلی پہ کھڑا کر لیتا ہوں، تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ یہ منصب طے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو رمضان میں جھگڑا اسی میں شروع ہو جاتا ہے۔ اور کہیں تو یہ انتظار ہوتا ہے کہ رمضان گزر دے تو اس کے بعد امام صاحب جب چھٹی پر جائیں گے اپنے گھر تو سسپینڈ نامہ سسپینشن دے کر کے واپس کر دیا جائے گا۔ ارے مسجد کی کمیٹیوں اور محلے کے لوگوں، اگر واقعی صحیح حکومت ہوتی نا تو 120 کا مقدمہ ان کمیٹی والوں پر لگتا کہ انہوں نے شڈینتر رچا امام کے پیچھے بیٹھ کر کے میٹنگ کی کہ امام کو ہٹا دو، مگر ان کو ہم سے کیا لینا دینا کہ وہ اس پہ 120 بھی لگائیں۔ کیا عرض یہ کر رہا ہوں کہ رمضان میں اگر کوئی جھگڑا بھی کرے تو کہو میں روزے سے ہوں، میں تجھ سے نہیں جھگڑ سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس مہینے میں اگر کوئی اپنے خادم پر، اپنے غلام پر نرمی کرے گا تو اللہ قیامت میں اس پہ نرمی کرے گا۔ اس رمضان کا استقبال کریں گے آپ حضرات؟ انشاءاللہ۔ کیسے کریں گے؟ روزہ رکھ کر، تراویح پڑھ کر، قرآن کریم سے محبت کر کے،
بچوں کو سمجھائیں گے. اتنا ہو ہلڑ رمضان میں بچے ہمارے مچاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا رحیم ہے، رحمان ہے، ورنہ ہمارے بچے پکڑ میں آ جائیں. پوری مسجدوں میں شور، نوجوانوں کا یہ عالم کہ جب امام رکوع میں جائے تو اس وقت ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوں قرآن. تو یہ ہے ہماری محبت. خدا کی قسم ہم پتھر کی مورتی کی طرح کھڑے ہو جاتے قرآن کے لیے. اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کی طرف متوجہ کر دو. جس طرح ایک گانا جب بجتا ہے تو کان ہمارے اس طرف لگ جاتے ہیں. ناچنے والا جب ناچتا ہے تو اس کی چھم کی طرف ہمارے کان متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کی آواز اور قاری کا قرآن اور ہمارے مسجد کے امام کا قرآن ہمیں پسند نہیں ہے. اس لیے رسم ادا کرنے کے لیے نوجوان آتے ہیں اور نوجوان آ کر کے پیچھے ہٹ کے لیا کرتے ہیں. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ اور ان لوگوں سے دوستیاں مت کرنا. اتخذوا دینہم لعبا ولہوا. جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا لیا تھا ان سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر میں دیکھتا ہوں بعض مقامات پر قرآن کے ختم کی تقریب میں جب میں جاتا ہوں تو نوجوان ایک دوسرے کا پلو دوسرے سے باندھتے ہوتے ہیں، مذاق کرتے ہوتے ہیں. مسجد میں اب تو لوٹے نہیں ہیں، ورنہ لوٹے سجدے کے جانے کے وقت ان کے پیچھے رکھ دیا کرتے ہیں. یہ جھگڑے کی بنیاد بنتی ہے. یہ کیسا ہے ہمارا بچہ، یہ کیسا ہے ہمارا نوجوان، یہ کیسا ہے آج کا مسلمان جسے قرآن پکار رہا ہے. شکوہ کرتے ہو دوسروں کا. اللہ تبارک و تعالی دلوں کو پتھر یوں ہی نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی ہم پر جلادوں کو مسلط یوں ہی نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مہلت دیتا ہے. وہ مہلت کبھی 50 سال کے لیے ہوتی ہے، کبھی 60 سال کے لیے ہوتی ہے، کبھی 100 سال کے لیے ہوتی ہے. دیکھو اسپین مٹا دیا گیا، سمرقند و بخارا تاخت و تاراج کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کے دین کی جو قدر نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاروں کو پسند کرتا ہے. اس نے کہا اس قرآن کے ذریعے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، اور دوں گا، تمہیں اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ. اگر نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. ہمیں شکر گزاری کرنی ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے ہمارے پاس. آج بھی ہماری مسجدوں کو حافظ ملے ہوئے ہیں، ہماری مسجدوں کو امام ملے ہوئے ہیں. کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو اماموں کو ترس رہی ہیں. کتنے ممبر ایسے ہیں جو جمعے کے خطبے کے لیے اللہ کو پکار رہے ہیں. کتنی محراب ایسی ہیں جو اللہ کے نائب کے لیے تڑپ رہی ہیں. کتنے مسجدوں کے صحن ایسے ہیں جو سجدوں کا انتظار کر رہے ہیں. اے میرے عزیزو، زمین کے ٹکڑے تمہارے منتظر ہیں. لہذا آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس رمضان کے استقبال کے موقع پر میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں اور یہ پیغام آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں. تمہارا رمضان کامل نہیں ہوگا جب تک تم اس رمضان میں، رمضان کی آمد سے پہلے ابھی 3-4 دن باقی ہیں، اپنے شہر، اپنے محلے، اپنے گاؤں اور گلی کوچوں میں غریبوں کے یہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں پہنچا دیتے. اگر تمہارے گاؤں میں کوئی بیوہ ہے اور اس کا کمانے والا نہیں ہے، کوئی نوجوان بیمار ہے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا روزہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک عید کی نماز سے پہلے تم 1 یونٹ کی طرف سے 2 کلو یا 2.25 کلو گیہوں نہیں نکال دیتے. ہم اسے ضروری سمجھتے ہیں اور نکالتے ہیں. یہ کھانا کس لیے ہے، یہ گیہوں کس لیے ہے کہ رمضان کا صدقہ ادا کر کے جب تم کل عید مناؤ گے تو تمہارے یہاں تو کھانا بنے گا، مگر اس غریب کے یہاں کھانا کیسے بنے گا؟ اس کے بچوں کے یہاں شیر کیسے بنے گی؟ اس کے یہاں سوئیاں کیسے بنے گی؟ اے روزے دار، محض تو اپنے ہی دسترخوان مت سجا لینا. تیرے قریب میں وہ تیری بہن بھی ہو سکتی ہے، وہ تیرا بھتیجا ہو سکتا ہے، وہ تیرے چچا ہو سکتے ہیں، وہ تیرے ماموں ہو سکتے ہیں، وہ تیرے پڑوسی ہو سکتے ہیں. جس طرح قربانی کے گوشت کے تم 3 حصے کرتے ہو یا نہیں، اگر کوئی پورا گوشت رکھ لے تو شرعاً اجازت ہے اسے کہ وہ
پورا گوشت رکھ لے، مگر امت آج تک مستحب پر عمل کرتی ہے۔ گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے اور دوسرا غریبوں کو دیا جاتا ہے، اور ایک حصہ ہی تو اپنے رکھا جاتا ہے۔ یہ ہے صدقہ فطر۔ ہم نے دیکھا حیدرآباد میں، کرناٹکا میں، کیرانہ میں لوگوں نے کٹیں بنانی ہے رمضان سے پہلے، اور وہ ان کے گھر بانٹ دیتے ہیں رمضان سے پہلے، آٹا، دال، چاول، کھجوریں، یہ، اور کتنے غریب ہیں۔ اے میرے عزیزو، تم مسلمان نہیں ہو اس وقت تک جب تک تمہارے دلوں میں خیر نہ ہو، جذبہ ہمدردی نہ ہو، اور جب تک تم ایک دوسرے کے غم خوار نہ ہو۔ رمضان کے مہینے کو اللہ کے رسول نے کہا یہ غم خواری کا مہینہ ہے، تو تم قاری صاحب کی قیادت میں یا اپنے خود آپ کسی کو بڑا بنا کر ڈھونڈو چراغ لے کر، ایسے گھر بھی آپ کے یہاں مل سکتے ہیں جن کے یہاں افطاری کا ساز و سامان نہیں ہوگا، وہ ان تک پہنچاؤ، کٹے بناؤ، تب جا کر تمہاری خوشیاں ہوں گی۔ عید کیا ہے؟ ایک طرف ہم جشن منا رہے ہوں اور دوسری طرف ہمارے پاس پڑوس میں بھوکے لوگ ہوں، رو رہے ہوں، انتظار کر رہے ہوں، ہمارے اپنے بچے خوشنما کپڑوں میں ہوں اور وہاں کپڑے نہ ہوں۔ یہ آپ کو ہر سال کرنا ہے، ہر رمضان میں کرنا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کو کرنی ہے۔ یہ قرآن مقدس آیا ہے پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اور اس وقت انسانیت کی رہنمائی کے لیے انتخاب تمہارا کیا گیا ہے۔ اگر تم نے اس روشنی کو محض اپنے گھر کی 4 دیواری میں قید کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں تم سے پوچھے گا اور مجھ سے پوچھے گا۔ پیغام قرآن کا ساری دنیا تک عام ہونا چاہیے، اس کی تلاوت تک ہی نہ رہ جاؤ۔ قرآن نے اگر یہ کہا ہے کہ یہ چیز تمہیں کرنی ہے تو اس کرنے کے لیے کمر باندھ لو۔ اگر جن صحابہ کی ہم بات کر رہے ہیں، جن حسن اور حسین کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ابھی قاری صاحب نے پڑھا کہ اگر بات آ گئی ہے تو حضرت فاطمہ کا خیال آ گیا ہے۔ بیٹیوں سنو، بیٹو تم سنو، ماں تم سنو، فاطمہ بیٹی بھی ہے، محمد رسول اللہ کی بیوی ہے، حضرت علی کی ماں ہے، حضرت حسن کی نانی ہے، وہ زین العابدین کی، لہذا وہ ماں کیسی ماں ہے فاطمہ۔ آج کی ماں کو فاطمہ کا نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ جب ان کے دروازے پر ایک یہودی نے آ کر سوال کر دیا، بظاہر اس کا دین اسلام نہیں تھا، بظاہر وہ قرآن کے ماننے والا نہیں تھا، مگر جب بھکاری بن کر آپ کی چوکھٹ پر آیا تو حضرت فاطمہ کے یہاں آج کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ اپنا کوئی کپڑا یا اپنا کوئی چیز انہوں نے یہودی کی دی، گروی رکھی گئی، گروی رکھ کر کے چو لیے، ان جو کو کوٹا، کوٹ کر کے چھانا، چھان کر کے پیسا اور پیس کر کے روٹی بنائی، اور یہودی کے پیٹ کی آگ کو بجھا کر اس کی آنکھوں سے، اس کی آنکھوں میں جو بھوک کی رتون تھی اسے ختم کر کے یہ بتایا کہ اے بیٹیوں، فاطمہ کا کردار یہ ہے کہ تم اس کردار کو آج اپنائے ہوئے ہو۔ اور ان کے والد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حضرت فاطمہ گئی، حضرت علی ہی نے کہا سنتے ہو مگر سن کر کے چلے آتے ہو۔ ایسے ہو گئے ہم جسے نشے کا انجیکشن کسی نے لگا دیا ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو کیا ہو رہا۔ حضرت علی نے کہا تمہارے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو غلام دے رہے ہیں، کسی کو باندی دے رہے ہیں، کسی کو درہم تو کسی کو دینار، کسی کو گھوڑا تو کسی کو اونٹ، مسجد نبوی سے تقسیم ہو رہا ہے۔ اے فاطمہ تو چکی پیستی ہے، رحم اور ترس مجھے آتا ہے، کنویں سے جا کر کے پانی تو اپنی کمر پہ لاتی ہے، دل میرا دکھتا ہے۔ رسول اللہ کی بیٹی خود پانی بھر کر لائے، تو جو کوٹتی ہے اپنے ہاتھوں سے، تیرے ہاتھوں میں سختی کے نشان پڑے ہوئے ہیں،
میں تو نہیں کہہ سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جا اپنے ابا سے مانگ لے، اپنا ہاتھ مانگ لے۔ حضرت فاطمہ حیا کے ساتھ لپٹی ہوئی اور اپنی چادر کو لپیٹے ہوئے، آنکھ شرمائے ہوئے ابا جان کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ دلوں کے راز سے واقف تھا، بیٹی نے لب نہیں کھولے مگر پھر بھی سمجھ گئے، فاطمہ کیا تو اس لیے آئی ہے کہ تجھے غلام دے دوں، تجھے باندیاں دے دوں؟ نہیں، ابھی مدینہ میں شہداء احد کو مدد کی ضرورت ہے، شہداء بدر کو مدد کی ضرورت ہے۔ میری بیٹی میں تجھے تحفہ دیتا ہوں، سبحان اللہ کا، الحمدللہ کا، اللہ اکبر کا، سونے سے پہلے یہ پڑھ لیا کر، یہ غلام سے افضل ہے، یہ باندی سے افضل ہے، یہ سونے اور چاندی سے افضل ہے۔ وہ جنت کی عورتوں کی حضرت حوا سے لے کر آخری عورت تک اگر سرداری کا مرتبہ کسی کو ملا ہے، سید کسی کو کہنے کا حق حاصل ہے، تو وہ فاطمہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ وہ یوں ہی نہیں مل گیا، وہ اس قربانی کے بعد ملا۔ اب تو کوئی بھی اپنے آپ کو سید کہے، چاہے خواب سے ثابت کرنا پڑ جائے، کوئی بھی کہتے سید ہوں۔ باپ دادا چاہے بھیک مانگتے ہو تمہارے، اور سیدھے جا کر کے نسبت جوڑ دو حضرت علی سے۔ حضرت علی بھیک تو نہیں مانگتے تھے، کیا حضرت علی بھیک مانگتے تھے؟ سیدھی نسبت جوڑ دی حضرت علی سے، کیا بات ہے! ارے نسبت اسلام کافی ہے، نسبت مدینہ کافی ہے، نسبت صحابہ کافی ہے، قرآن کی نسبت کافی ہے۔ قرآن نے تمہیں کیا کہا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین، قرآن نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلم کہتے ہوئے کیوں شرماتی ہے؟ پیشوں سے اور اپنے باغوں سے اور اپنے مالوں سے نسبتیں قائم مت کرو، اس نسبت کا کچھ نہیں ہوتا اگر ایمان نہ ہو، اگر عمل نہ ہو، اگر خیر خواہی نہ ہو۔ مدینے میں رہتا ہے، مدینے کا رہنے والا ہے، خزرج قوم کا سردار ہے، محمد رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، رمضان میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہے، آپ کے مقام سے جلتا ہے، آپ پر ایمان نہیں لایا۔ عبداللہ بن ابی کچھ بھی مدینے میں رہنا اور وہ ساری نسبتیں کام نہیں ہے۔ اور ایسی ہے نا ابو لہب، پکی تول کا ہے کچا، سگا چچا ہے۔ ابو جہل تو دور دراز کا، پتہ نہیں لوگ میں بچپن میں مجھے کہتے ہیں ابو جہل آپ کا چچا تھا، یہ ان پڑھ لوگ بھی پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے۔ چچا کہاں سے ہو گیا؟ بنو امیہ سے تھا، وہ بنو امیہ کی بنو ہاشم کی لڑائی ہے، بڑی تگڑی لڑائی ہے جو بہت بات تک جاری رہی ہے۔ بنو عباس اور بنو امیہ تک لڑائی جاری رہی ہے، کوئی معمولی لڑائی ہے؟ کتنا سخت خاندانوں کا ٹکراؤ ہے، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہے۔ اور جیسے ہی پھر انگڑائی لی ہے بنو امیہ نے، انہوں نے بنو عباس کو کچل ڈالا اور چن چن کر بنو عباس کا خاتمہ کیا۔ بنو عباس انتظار کرتے رہے، غالباً 132 تک انتظار کرتے رہے، اور 125 سال کے بعد جب انہوں نے تختہ پلٹا ہے تو انہوں نے بنو امیہ کو تاخت و تاراج کر ڈالا، ان کے قبرستانوں میں گھسے اور ان کے باپ دادا کی ہڈیاں نکال کر، عبد الملک بن مروان کی ہڈیاں نکال کر اس پر کوڑے برسائے اور بنو امیہ کے لوگوں کو قتل کیا۔ قتل کر کے ان کے جسم زمین پر رکھے، اور ان کی لاشیں جب تڑپ رہی تھی اس پر دسترخوان بچھایا اور کہا اس پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ یہ ہے تمہاری داستان، بس کوئی لوگ معلوم نہیں ہے لوگوں کو تاریخ، اور نہ کہیں گے کیا پیش کر رہے ہو تم اپنی تاریخ ہمارے سامنے۔ ہم نے تو ابھی تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ حجاج بن یوسف بنو امیہ سے، اور کتنا اس نے قتل عام کیا۔ آل حسین، آل حسن، حسن اور حسین کی اولادیں چھپتی رہی، انہیں پناہ لینی پڑی، صرف حق کے لیے وہ نکلے۔ لیکن ان سے کچھ نہیں ہوتا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے ابو لہب، مگر اس پر قیامت تک لعنت پڑتی رہے گی۔ جو معصوم بچہ، جو ننھا بچہ اور جو بھی قرآن پڑھنے والا ہے وہ کہتا رہے گا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تبت یدا ابی لہب وتب، اور وہ ٹھہ گیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کمایا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی، اور سیصلی نارا ذات لہب، وہ جہنم میں جائے گا، یہ اللہ نے کہہ دیا ہے، اور اس کی بیوی بھی، وامرأتہ، جو آپ کی سگی چچی ہے، قریش سے ہے، قریشی ہے، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، یہ ساری نسبتیں اس وقت کام آئیں گی جب ایمان ہو، جب اسلام ہو، جب دین ہو، جب خیر خواہی ہو، جب آپ کے گھرانے سے سچی اور پکی محبت ہو۔ جس راہ پر حضرت حسین چلے تھے اس راہ پر چلتا ہو، جس راہ پر حضرت حسن چلے تھے اس راہ پر چلتا ہو۔ اے میرے عزیزوں اور ساتھیوں، محض نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کو نازل ہی اس نے اس لیے کیا ہے اور تم کو یہ بتایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہیں قبیلے اور شاخیں بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کرو، اور اللہ کے نزدیک تو معزز مکرم عزت والا وہ ہے جس کے دل میں تقوی۔ ایک گالی بکنے والا اللہ کو محبوب ہو جائے گا؟ 24 گھنٹے گالی سے زبان تر ہو، دھوکہ دے رہا ہو، مکاریاں کر رہا ہو، عیاریاں کر رہا ہو، دغا بازیاں کر رہا ہو، تھانے میں دلالی کر رہا ہو، بازار میں جانوروں کے لیے دلالی کی ٹیمیں بنا رکھے ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ نام سے خوش نہیں۔ قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون کس کی قوم سے تھا؟ موسیٰ کی قوم سے تھا۔ کیا ہوا؟ قوم تو موسیٰ علیہ السلام کی اولاد یعقوب ہے، اولاد یوسف میں سے ہے، نسل سلسلہ وہاں جا کر ملتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا اس نے، اور ان کے دین پر وہ نہیں تھا، فرعون کے ساتھ کھڑا ہوا۔ حشر کیا ہوا؟ خسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور اس کے محل اور بلڈنگ کو۔ اور آسیہ، وہ فرعون کی بیوی ہے، وہ تو قبطی ہے، آسیہ تو قبطی ہے، بیوی فرعون کی ہے، بنی اسرائیل سے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مثال کے طور پر تمام اہل ایمان کے لیے بیان کر رہا ہے۔ اگر مرحلہ آ جائے کبھی آزمائش کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائش اور امتحان سے منع کیا ہے، اس لیے کہا لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو۔ اب ہمارے ان پڑھ نادان مسلمانی نے علم نہیں حدیث کا شریعت کا، کہتے ہیں کہ مسلمان جب سدھرے گا جب کٹے گا، تو کٹنے کی تمنا کرنا، یہ جب سدھرے گا جب چھتے گا اور پٹے گا، تو تیار ہے چھتنے اور پٹنے کے لیے؟ کس کے لیے تمنا کر رہا ہے؟ تعلیمات نفی فراموش کر دی گئی، انتظار کر رہا ہے کہ پٹ کر کٹ کر رو کر نہیں، کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی حالات ویسے ہی بدل سکتا ہے۔ ایک صحابی نے دعا مانگ لی کہ اللہ پوری زندگی مجھ کو بخار رہنا چاہیے، نہیں بلکہ ایک صحابی نے یہ بھی کہا تو آپ نے منع کر دیا، ان کو کہا صحت مانگ، اور ایک صحابی نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے صبر مانگتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ تو نے بلا مانگ لی، اس لیے کہ صبر بلا پر ہوتا ہے، عافیت کیوں نہیں مانگتا؟ عافیت مانگ لو۔ جو جامع ترین دعا ہے جو حاجیوں کو بھی سکھائی گئی اور ہم اسے نماز میں پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا پہلے اور آخرت یہاں بعد میں،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حالانکہ ہونا چاہیے تھا ربنا فی الآخرۃ حسنہ وفی الدنیا حسنہ وقنا عذاب النار، لیکن اے اللہ ہماری دنیا میں بھی ہمیں بھلائی اور نیکی عطا فرما، دنیا پہلے ہے اور آخرت بعد میں ہے، ضرورت یہاں ہے وہاں کی بھی تیاری کرنی ہے، اسے بھی فراموش نہیں کرنا ہے، یہاں بھی بیماری ہے تو سنت ہے علاج کرنا، علاج کرانا ہے، یہ ہے تمہارا دین، اور یہ پورا کا پورا دین ہمیں قرآن نے بتایا ہے۔ اگر ایک طرف نماز پڑھنا عبادت ہے تو اپنے مالوں میں سے مال نکالنا زکوٰۃ کی شکل میں اور دوسری شکل میں یہ بھی تو عبادت ہے۔ مگر اے مسلمانوں، تم نے محض نماز پڑھنے کو عبادت جانا اور زکوٰۃ کو عبادت نہیں جانا، جبکہ زکوٰۃ بھی نماز کی طرح ہی عبادت ہے۔ نماز چھوڑنے پر اگر وعید ہے جو ہمیں ہر دن سنائی جاتی ہے تو زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر بھی تو وعید ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جب اس تمہارے مال کو، اس سونے اور چاندی کو، اس تمہاری قیمتی شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے شعلوں میں تپائے گا، اور تپا کر یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم، تو پھر اس کے بعد پیشانیاں داغی جائیں گی، اور اس کے بعد ان کے جنوب پہلو داغے جائیں گے، وظہورہم، اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے بچا کے رکھا تھا، 1,00,000 روپے تھے مگر گڈی توڑنا نہیں چاہتا کہ 97.5 لے جائے، گیٹس نکال کے 5 نوٹ اس میں سے خرچ کرنے پڑ جائیں گے 500 کے، اب تو بڑا نوٹ ہے نہیں نا، سب سے بڑا مودی جی نے 500 کا ہی بنا دیا، بڑا نقصان کرا ہمارا۔ پہلے کوئی ہدیہ دیتا تو 1,000 کا بھی دے سکتا تھا، 2,000 کا بھی، اور 500 کا ہی دیتا، سب سے بڑا کر دیا، پتہ نہیں ہم سے کیوں اڑائی ہے۔ تو 5 نوٹ اس میں سے نہیں نکال سکتا، کم ہو جائیں گے، مت نکال، یہ 5 سانپ بن جائیں گے۔ اگر دنیا میں تجھ پر 5 سانپ دوڑا دیے جائیں اور دوڑ جائیں، بتا تیرا حال کیا ہوگا، کیا حال ہوگا۔ سانپ کا نام سن کر کے دنیا میں پھریری آ جاتی ہے، بعض لوگوں سے تو سانپ مر ہی نہیں سکتا، پڑوسیوں کو پکڑ کے لاتے ہیں، بھائی یہ گھر میں سانپ آ گیا، ذرا جلدی سے بھاگ کے تو چلا، کیا جلدی سے آجا، کیا کروں صاحب۔ گلہری جو ہے اس سے ڈر لگ جاتا ہے، جنہیں چھپکلی سے ڈر لگتا ہو وہ کیا کریں گے اس کا۔ اس لیے ضروری ہے، جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے اور نماز کے لیے مسجد نہیں بن رہی، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مسجدیں نہیں سج رہی، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کروڑوں کروڑ روپیہ مسجد پر خرچ ہو رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ قوم زکوٰۃ نہیں نکال رہی، اور زکوٰۃ تو چھوڑو، اس کے مقابلے پر اس کی تیاری یہ ہے کہ جیسے دنیا کی دوسری قومیں سود لے رہی ہیں، میں بھی سودی کاروبار کروں۔ آج سودی کاروبار مسلمان کر رہا ہے، سود وصول کر رہا ہے۔ قرآن نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، ہمارا نوجوان آج پھلوا ہے، محنت نہیں کرنا چاہتا، جسم کو حرکت میں نہیں لانا چاہتا، یا اس کا ٹائم گزر رہا ہے تو تاش کے پتوں پر اس کا ٹائم گزر رہا ہے، اس کا ٹائم چوسر پہ گزر رہا ہے، اس کا ٹائم شطرنج پہ گزر رہا ہے، اس کا ٹائم موبائل پر گزر رہا ہے، اور ڈھونڈ رہا ہے کہ راتوں رات میں مالدار ہو جاؤں۔ اور مالدار کیسے ہوں؟ میں سٹا کھیل کر کے مالدار ہو جاؤں، کہ لاکھوں کروڑوں روپے کا سٹا چل رہا ہے، جھوٹی پلاننگ بنائی جا رہی ہے اور لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے۔ اور ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ بس صاحب وہ کمپنی ہے، یہ دے دوں گا تو 2.5 بس 1 ممبر بنا دوں، 2 لاکھ کا میرے اکاؤنٹ میں یہ آنے لگیں گے، اتنا بناؤں گا تو یہ آنے لگیں گے، اتنا بناؤں گا تو یہ آنے لگیں گے۔ دارالعلوم دیوبند کا شاہی کا مداحل کا فتویٰ ہے، ایسی کمپنیوں کا شریک ہونا کھلے عام سٹا ہے، جوا ہے، اور اسلام سٹے اور جوئے کو حرام قرار دینے کے لیے آیا ہے۔ محنت کرو، چاہے تمہیں پھاوڑا چلانا پڑے، محنت کرو چاہے رکشہ چلانا پڑے، محنت کرو
چاہے کار ڈرائیور کرائے پر چلانا پڑے محنت کرو، سبزی بیچنا پڑے محنت کرو، تمہیں چاہے پتھر توڑنا پڑے، تمہارا نبی یہ پیغام لے کر آیا ہے اگر کوئی ہاتھ اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کماتا ہے، ہتھوڑی چلاتا ہے، یہ ہاتھ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے۔ تمہارا نبی وہ دین لے کر آیا جو کسی کے پاس نہیں۔ اے مزدوروں خوش ہو جاؤ کہ تم جو محنت کر رہے ہو لیکن حلال ظلم نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فریب کاری نہ ہو، جو تمہارے پیسے بنتے ہیں وہ واپس لو اور تولو پورا، کم مت تولو، اس لیے کہ دنیا 4 دن کی چاندنی ہے۔ کبھی قرآن نے کہا ہے سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دنیا میں اگر کبھی سیر کیا کرو تو دیکھا کرو کس طرح جھٹلانے والوں کا انجام ہوا۔ آپ ذرا دیکھو راجاؤں مہاراجاؤں کے قلعے دیکھو، ان کے محل دیکھو، اور جا کر کے دیکھو آج کہاں ہیں، آواز لگاؤ ان کے قلعوں میں تو چیلوں کا بسیرا ہے، گدھوں کا بسیرا ہے، کبوتروں کا بسیرا ہے، مکڑیوں کے جالے ہیں، دوسروں نے قبضہ کر لیا ہے، دور نہیں جا سکتے تو تمہارے یہاں بھی قلعے ہوں گے۔ رامپور چلے جانا، اگر دہلی نہیں جا سکتے ہو تو رامپور کے نواب کا قلعہ دیکھو، اس کی کوئی اولاد وہاں نہیں رہتی، دوسروں کا وہاں پر بسیرا ہے۔ جو محل بنائے تھے، جو انسانوں کا خون چوس کر انہوں نے عمارتیں تعمیر کی تھی، ان کی اولادیں وہاں پر نہیں رہ رہی ہیں، دولت جمع بھی کر لیں گے جھوٹ بول کر، مکاری کر کر تو کہاں جائیں گے؟ ایک دن ان محلوں کو چھوڑ کر کے اسی قبر میں جانا ہے جہاں شاہ جہاں رہے اور جہاں اورنگزیب رہے اور جہاں بڑے بڑے مہاراجا رہے، وہی تو ہمیں رہنا۔ اپنے دین پر آ جاؤ، اے نوجوانوں سدھر جاؤ۔ یہ جو آپ نے اپنے ہاتھوں میں نہ جانے کیا کیا لے لیا ہے، اس سے توبہ کرو، اور اس کا صحیح راستہ یہ ہے کہ آنے والے رمضان آج یہاں بیٹھ کر کے طے کرو کہ مجھے تراویح مکمل پڑھنا ہے، پڑھیں گے، روزے مکمل رکھنا ہے، اللہ ہے کہ کوئی شرعی عذر آ جائے، اور دسترخوانوں پر انہیں تو بالکل نہیں بیٹھنے دیں گے جو روزے دار نہیں ہوتے۔ ہماری یہاں افطار پارٹی کہاں سے چلی گئی؟ کون آ رہا ہے افطار پارٹی میں؟ بتاؤ۔ روچی ویرا، روچی ویرا آپ کے یہاں سے نہیں ہے؟ دیکھ قریب میں بجنور میں، اب رامپور پہنچ جائیں گی، روزہ رکھ دوں گی پورے دن، بھوکی رہتی ہیں بیچاری، دسترخوان پہ آ کر کے تمہارے ثواب ملے۔ ارے لوگو کیا کیا تم نے افطار پارٹی؟ کیسی افطار پارٹیاں چلتی تھی نا تمہارے دسترخوان پر؟ کتنا مبارک وقت، کیسا پاکیزہ وقت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، افطار کے وقت مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی سیدھی عرش پر پہنچتی ہے۔ یہ وقت دعا مانگنے کا تھا، یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا تھا، لیکن وہاں کون کون ہمارے آ کر بیٹھتے تھے؟ تو اللہ نے کہا کہ اب ایسے لوگ میں بھیجتا ہوں جو تمہاری افطار پارٹی میں آئیں گے ہی نہیں، چاہے کتنی خوشامد کرو، کہیں گے نہ، ہو گئی نا ختم۔ اب بیچاری سونیا جی کو بھی کوئی نہیں کرا رہا کیونکہ وہ حکومت میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تمہارے اپنے ختم ہو گئے، یتیموں کو کراؤ، مسکینوں کو کراؤ، بیواؤں کو کراؤ، رکشہ چلانے والوں کو کراؤ، مزدوروں کو کراؤ، جن کے کپڑے پھٹے ہیں انہیں کراؤ۔ دل نکل جاتا ہے، کیا کرے ہم بھی، بے حس ہیں، بے غیرت ہیں، سب کچھ لٹ گیا ہے، پوچھنے تیار نہیں ہیں ہم، کوئی کیا تم کیوں، کون ہو، کس حال میں ہو۔ یہ پیغام ہے اس قرآن کا میرے عزیزوں۔ حضرت علی سے محبت کرنے والوں، لوگ کہیں گے پھر دوبارہ سے یہ بات آپ نے کہہ دی، ہماری اس لیے ہے، حضرت علی نے کہا، حضرت علی کی شان میں آیت اتری ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا،
کھانا کھلایا انہوں نے. ایک دن مسکین کو, اگلے دن یتیم کو, اس سے اگلے دن قیدی کو. یہ ہے حضرت علی, زمین پر ان کو کھانا کھلایا. انہوں نے ابو جہل کی دعوت نہیں کی کہ آ جاؤ صاحب سردار جی. کبھی ابو جہل آیا اللہ کے رسول کے دسترخوان پر؟ ارے بتاؤ نا کیوں؟ وہ بھی آ جاتا ہے افطار پارٹی. کوئی اور آیا؟ کعب بن اشرف آیا, ابو رافع آیا. رسول اللہ نے کبھی ان کو بلا کر کے افطار پارٹی دی؟ نہیں. جہاں دینا چاہیے وہاں نہیں دو گے, اور جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں آج ہمارا مال جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو اور مانگا کرو کہ اللہ ہمارا مال قبول کر لیجئے. اس روئے زمین پر قرآن نے ہمیں بتایا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر, امتحان کے طور پر قربانی مانگی, نذرانہ مانگا. تو آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی. ایک بیٹا حابیل ہے اور دوسرا بیٹا قابیل ہے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدہم, اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا کیونکہ وہ دمبا تھا, تر و تازہ تھا, موٹا تھا, بہترین تھا, خلوص سے نیت سے دیا گیا تھا. اور دوسرا خرچ کرنے کے لیے کھنے ہوئے خراب گیہوں لے کر آیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی آگ چلی دمبے کی طرف, دمبا قبول کر لیا گیا. اور یہ جو بری نیت سے اور خراب جو مال دیا جا رہا تھا اللہ کو, اس سے ریجیکٹڈ کر دیا گیا. وہ دمبا قبول ہوا حضرت حابیل کا. اسی جلن, اسی حسد اور اسی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا. اللہ اکبر. اس کے دمبے کی قربانی بھی قبول اور حابیل بھی قبول. وہ بھی جنت میں جا کر کے شہادت کا انہوں نے تاج پہن لیا. اور یہ دوسرا بھائی قاتل بن گیا, قابیل بن گیا. قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے, ہر قتل کا گناہ قابیل کی گردن پر. تو اللہ کی قربانی اخلاص کی پسند ہے, وہاں پسند ہے جہاں ضرورت ہے. آپ کہو گے مال ہے ہمارے پاس, نوجوانوں یہاں بیٹھ کر طے کرو کہ شادیوں میں پھلجھڑیاں اور پٹاخے اور آتش بازی نہیں چھوڑیں گے. کرتے ہو وعدہ؟ چندنی ہاتھ اٹھایا, باقی کہہ رہے ہم تمہاری کیسے مان لیں. برادری سے چودھری صاحب باہر نکال دیں گے. کرو گے؟ تو پھر ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے باقی لوگ؟ ہاتھ اٹھا لو اچھے کام کے لیے. تو آتش بازی نہیں کریں گے, اور اگر کوئی کرے گا تو اس کا کھانا نہیں کھائیں گے. یہ تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا دسترخوان سجائے گا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے, ان کے ماننے والوں نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام دعا کیجئے, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دیجئے. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دسترخوان اترا, تو تمہارے لیے کیوں نہیں اتر سکتا؟ حضرت بنی موسیٰ کی قوم کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے من اور سلوہ اتر سکتا ہے, تو تمہارے لیے کیوں نہیں اتر سکتا؟ ہم روٹھیں گے اللہ کے لیے, منائیں گے اللہ کے لیے, چوڑیں گے اللہ کے لیے, ٹوٹیں گے اللہ کے لیے, راضی ہوں گے اللہ کے لیے, ناراض ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. پیغام جو ملا تھا حسین ابن علی کو, خوش ہوں وہی پیغام قضا میرے لیے ہے. تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے, پر غیب سے سامان بقا میرے لیے. ختم ہو گئے نا یزید میاں, کوئی لیتا ہے نا. ہم کہاں ہے یزید کی قبر بتاؤ؟ پتہ ہے کہیں؟ نہ اولاد کا پتہ, نہ نسلوں کا پتہ. چلے تھے کہ یہ جو راستے میں آ رہا ہے حکومت میری چھیننے کے لیے, یا مجھے تخت سے اتارنے کے لیے, یا مجھے راہ راست پر لانے کے لیے, اسے راستے سے ہٹا دو تو تاج باقی رہے گا, تخت باقی رہے گا, سلطنت باقی رہے گی, حکومت باقی رہے گی. حضرت حسین کو راستے سے ہٹا کر
جشن تھا، خوشیاں تھیں، نیزوں پر سر تھا، اور جسم تھے آپ کے جسم پر تھے، مگر حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے اور ہمیشہ ہمیں زندہ رہیں گے۔ نبی نے کہا جنت میں جو بھی جائے گا نوجوان، اس نوجوان کا سردار یہ میرا بیٹا حسن اور حسین ہوں گے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ حافظ جائے، وہ قاری جائے، وہ بدر کا شہید جائے، وہ احد کا شہید جائے، وہ تبوک کے نکلنے والے جائیں، وہ آج کا کوئی جائے، سب کی قیادت کون کر رہے ہوں گے؟ حسن اور حسین۔ تو ان سے محبت کرنے والوں یہ راستہ اختیار کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی، حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی، نعرہ تکبیر۔ مسافہ انشاءاللہ بعد میں ہوگا، ہمارے بعد آج ایسا سسٹم ہے نہیں کہ کوئی دوسرا ہو، مہربانیاں ہیں آپ کی۔ تو بات آئی سمجھ میں؟ بس یہ نہیں کہ جلسہ کر لیا شاداب صاحب ان کو بلاؤ، یہ عمل آپ کو کرنا ہے، اسی کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا۔ ایک بات اور کہہ رہا ہوں نوجوانوں سے، اگر اب تک کسی سے کوئی جرم ہو گیا ہو اور اس نے نفس کے بہکاوے میں آ کر شراب پی لی ہو، توبہ کر۔ زنا ہو گیا ہو، توبہ کر۔ ظلم ہو گیا ہو کسی کے ساتھ، توبہ کر۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، نہیں معلوم اگلا رمضان کس کو ملے اور کس کو نہ ملے۔ 15ویں شب شعبان کی پتے کٹ چکے ہوں گے اور ٹکٹ بٹ چکے ہوں گے۔ پچھلے سال میری والدہ حیات تھی، شعبان میں موجود تھی، رمضان میں موجود تھی، اور 21 جنوری اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ رمضان ان کو نہیں مل پایا، کچھ نہیں پتا۔ دعا تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں رمضان پہ رمضان عطا فرمائے۔ تو بھی رمضان میں توبہ کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث بھی ہے جو رمضان سے جڑی ہے، وہ آپ سنیں گے اسے، جو آپ کی مسجد میں کتاب ہوتی ہے۔ جبریل آئے ایک مرتبہ، اور جب آپ پہلے قدمچے پر آپ نے منبر پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، پھر آمین کہا، پھر آمین کہا۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ جبرائیل نے بد دعا دی۔ اس میں ایک بد دعا یہ ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ کما پایا تو وہ شخص برباد اور ہلاک ہو جائے، اس پر میں نے آمین کہا۔ یہ اللہ کے رسول کی آمین اور جبریل کی بد دعا۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ ان کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں، فریاد کرتے نظر آتے ہیں۔ ماں باپ نے پالا اور بڑا کیا، دل کے ہیٹر سے گرم کر کے اسے سردی میں مانے دودھ پلایا۔ باپ ساری دنیا سے لڑتا رہا، سرد راتوں کا مقابلہ کرتا رہا، لو کے تھپیڑوں سے اپنے جسم کو جلاتا رہا، سورج کی تپش میں اپنا پسینہ بہاتا رہا، بچوں کی خاطر جھولی پھیلا کر قرض مانگتا رہا، دوسروں کے دروازوں پر گیا، نوکری کی تلاش میں نکلا، مزدوری کی، اپنا گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، اس شہر چلا گیا، سائیکل پر چلا، کپڑے بیچے، ٹوکرا ہاتھ میں لیا، سر سے محنت کی، کسی نے پھاوڑا چلایا، کسی نے گنا چھیلا، کسی نے درخت پر آرا چلایا اور اس کے ٹکڑے بنائے، کوئی مٹی کے اینٹ کو پاکتا رہا، تھاپتا رہا اسے، اور اس کے بعد اپنی اولاد کی فکر کرتا رہا، شادی سے پہلے مکان بنایا، قرض لے کر آیا، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن جب یہ اولاد بڑی ہوئی
اور اس قابل ہوئی کہ باپ کا ہاتھ کمزور ہو گیا، ماں کی ٹانگیں درد سے دو چار ہو گئی، ماں کے پاس چشمہ نہ رہا، آنکھ سے دیکھا نہ گیا، تو یہ آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کو مسلمان ہو کر بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، ان کی نقل کر رہا ہے جو امریکن قومیں ہیں جنہیں ناچ پسند ہے، جنہیں ڈانس پسند ہے، جنہیں شراب پسند ہے، جو اپنے کتوں کی تو خدمت کرتے ہیں، کتوں کے لیے بسکٹ ہے، کتوں کے لیے نرم کرتے ہیں، کتوں کو ٹہلانے کے لیے وقت ہے، انہیں کھلانے کے لیے وقت ہے، انہیں نہلانے کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو ماں کے پاس باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، باپ کا دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، اگر پیسہ نہیں ہے تو ماں کی دوا کے لیے پیسہ نہیں ہے، اگر پیسہ نہیں ہے تو باپ کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ سن، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں رضا رب فی رضا الوالد، والد کی رضا میں اللہ راضی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ ناراض ہے۔ تو کتنی ہی نمازیں پڑھتا رہے، تو کتنی ہی تسبیحات پڑھتا رہے، تو کتنی ہی قرآن پڑھتا رہے، تو کتنے ہی عمرے کرتا رہے، تو کتنے ہی حج کرتا رہے، تو کتنی ہی سخاوت کرتا رہے، اگر تیری ماں تجھ سے راضی نہیں ہے، تیرا باپ تجھ سے راضی نہیں ہے، تو تیری یہ نمازیں لوٹ کر تیرے منہ پہ۔ تو کہاں جنت تلاش کر رہا ہے؟ گاڑی اٹھا کر جاتا ہے، مجھے فلاں مقام پر کوئی بزرگ بتائے ہیں، میں رات کو ان کی مجلس میں جاؤں گا، وہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کروں گا۔ تیرے رب نے یاد کرنے کے لیے کسی مکان کی کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو ذکر کرو، یہ نہیں کہا کہ تو یہ ذکر جا کر ندوۃ العلماء میں ہی کرے گا تو میں قبول کروں گا، یہ ذکر جا کر تو مسائل علوم کے فلاں شخص کے پاس جائے گا تو ہی تیرا ذکر قبول کروں گا، یہ رائے پور جائے گا تو تیرا ذکر قبول کیا جائے گا، تو چھتا کی مسجد میں جائے گا تو تیرا ذکر قبول کیا جائے گا، تو یہاں سے اٹھ کر کے بنگلہ دیش میں جائے گا تو تیرا ذکر قبول کیا جائے گا، نوکتا پیر میں تیرا ذکر قبول کیا جائے گا۔ تیرا رب وہ ہے، اسے جو چاہا جس حال میں یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت یہاں موجود ہے۔ جیسے تو نماز جب وقت ہو جائے گا جہاں چاہے مصلی بچھا دے، سڑک پر مصلی بچھا دے، گھر میں مصلی بچھا دے، ہوائی جہاز سے بچھا دے، پانی کی کشتی میں بچھا دے، کسی بھی کھیت میں بچھا دے، باغ میں بچھا دے، اللہ تیری نماز قبول فرما لے گا۔ ایسے ہی تو چاہ بھی اللہ کہہ کر پکارے گا، اللہ تیرے ذکر کو قبول فرمائے گا۔ وہ کہہ رہا ہے میں اعتکاف کروں گا وہاں جا کر کے بنگلہ دیش میں، کیوں تیری مسجد کا اعتکاف ختم ہو گیا؟ رسول اللہ نے کہاں جا کیا تھا؟ مسجد اقصی میں۔ بتاؤ، خانہ کعبہ میں؟ یہاں مفتیان بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ میں کتنے طواف کیے؟ بتا دو مجھے، میں تو کمین آدمی، سفر میں رہتا ہوں، ہر وقت پڑھنے کا ہی موقع نہیں ملتا، تمہارے پیچھے رہتا ہوں عوام، اور میں نے آپ سے دوستی کر لی، میں نے آپ کو پڑھانے کی راہ چنی ہے جو کانٹوں بھری راہ ہے، جو راتوں کی جگن اور دن کی تھکن ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، اگر میں مدرسوں میں پڑھانے بیٹھتا تو میں پڑھانے کے قابل تھا، میں کسی مدرسے میں پڑھا لیتا، مگر وہاں میں 20-30 لڑکوں کو پڑھاتا، میرے شاگرد کہلاتے اور وہ میری خدمت کرتے، کوئی انگلیاں چٹکاتا، کوئی سر پہ مالش کرتا اور کوئی مٹھوں کو اور ہاتھوں کو دباتا، وہ میرے شاگرد ہوتے، کوئی چائے بنا کر کے لاتا اور کوئی کھانا بنا کر لاتا اور کوئی میرے کپڑے دھوتا اور کوئی میری پریس کرتا، مگر میں نے اس سب کو چھوڑ کر اے عوام تجھ سے دل لگایا، تجھ سے محبت کی، میں نے کہا جہاں بیٹھوں گا وہی میں خانہ بن جائے گا، جس جگہ دری بچھا دیں گے وہی درسگاہ بن جائے گا۔ اور یہی درسگاہ ہم نے 7 سال تک جیل اور قید خانے میں کسی سے کپڑے نہیں دھلوائے۔ 3 دن بس میری ضیافت کی ابتدا میں جو جیل کا دستور ہے کہ آنے والوں سے کام نہیں لیا جائے گا، ان کی خدمت نہیں لگائی جائے گی، اپنے ہی کپڑے دھونا اور اپنے ہی برتن مانجنا اور لائن میں لگ کر کے کبھی کھانا لینا، اس کی پرواہ نہیں کرنا کہ کوئی ہمارا کھانا لے یا نہ لے۔ اگر 8
8 سال مدرسوں کی زندگی میں دری پر بیٹھ کر نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا اور اس زمین پر ہی سوتے رہے اور معمولی سے پھٹے پر دارالعلوم دیوبند میں گنگوہ میں پڑے رہے تو وہاں بھی 7 سال پھٹے پر رہے. اگر ہم کسی مدرسے کے شیخ الحدیث بن جاتے تو پوسٹر پر لکھا ہوا تھا شیخ الحدیث فلاں ابن فلاں. لیکن اے عوام، اے میرے نوجوان، میں نے راستہ چنا، منزل چنی، مشکل منزل، کانٹوں بھری منزل، اور اس کانٹوں بھری منزل میں دل آپ سے لگایا کہ تمہیں پڑھائیں گے، لہذا صبح پڑھاتے ہیں اور شام بھی پڑھاتے ہیں، وہاں بھی درسگاہ لگائی. آپ سے یہ عرض کرنے آیا ہوں، کہاں ڈھونڈنے جاتے ہو ذکر کرنے کے لیے؟ تمہاری مسجد موجود ہے. اعتکاف کرنا ہو تو اپنی محلے کی مسجد میں کرو، محلے کی مسجد کا سنت ہے. مگر تم جاؤ گے وہاں جہاں بکرے کے کباب چل رہے ہیں، یہاں افریقہ سے پیسہ آ رہا، افریقن نوٹ، وہاں جاؤں گا طواف کرنے کے لیے، وہاں سب زیادہ ملے گا، یہاں تو مچھر کھا جائے گا. ہے نا؟ یہ تو رسول اللہ دین لے کر نہیں آئے تھے، تم نے جو اپنا بنا لیا ہے. اگر حج کرنے جا رہے ہو، موقع کعبے میں ہو تو کعبے میں طواف کر لو، مسجد نبوی میں ہے تو مسجد نبوی میں طواف کر لو، جامع مسجد کے قریب رہتے ہو تو وہاں طواف کہہ رہا ہوں اعتکاف کر لو. وہاں طواف کے ساتھ اعتکاف بھی منہ سے نکل گیا، وہاں اعتکاف کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، وہ ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یذکرون اللہ قیام، کھڑے ہو کر بھی، قعود بیٹھ کر بھی، اور لیٹ کر پہلوؤں پر بھی. سوتے سوتے جب نیند نہ آئے تو ضرورت کیا ہے؟ اللہ اللہ کرتے رہو. ہمیں وہاں راتوں نیند نہیں آتی. اللہ اکبر. کبھی 2 بجے تک نیند نہیں اور کبھی رات کے 3 بجے تک نیند نہیں. ہم بھی نیند سے کہتے کہ مت آ، ہم اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرتے رہیں گے. کبھی رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے. کبھی کبھی اللہم بارک لی فی رزقی، اللہ میرے رزق میں برکت کر دیجئے. وسع لی فی داری، اور اللہ میرے گھر میں وسعت کر دیجئے، میرا گھر بڑا کر دیجئے. اس کروٹ اللہ سے دعا، اس کروٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا. دعا رائے گا نہیں جائے گی. ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. آپ کہتے ہو میں نہیں مانگوں گا، میں تو وہاں جا کر کے مانگوں گا یا منگواؤں گا، میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ اللہ نے کہا کہ فلاں اور فلاں مانگی تمہاری دعا. ادعونی استجب لکم، اللہ نے قبول کی. کھونڈا چوک پر 65 گز کا میرا فلیٹ تھا جب میں گیا، اور جب واپس لوٹا تو 80 گز کا ہو گئی نا. اللہم بارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعتیں عطا کر دیجئے. بظاہر اس کی قیمت اس سے 1.5 گنا ہے. وہ کہاں سے آئی؟ کمانے والا تو نہیں تھا، دینے والا تو نہیں تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ جو تقوی اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العزت اس کے راستے کھول دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. ہم سوچتے ہیں کہ مولوی شاداب ہی ہمیں دے دیں، اللہ کہہ رہا ہے انہی سے کیوں مانگ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے حاجی فرمان دے دیں. کیوں؟ تو اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے دے دے. میں نے مثال دی اور آپ کے آپ پھر دے رہا ہوں. حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کہاں تلاش کر رہی ہیں کہ شاید کوئی قافلہ دائیں کھڑا ہو، کوئی قافلہ بائیں ہو، شاید میرے سامنے صفا سے دور نظریں اٹھائے ہوئے ہیں، اگر کوئی پرندہ نیچے اڑتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھوں گی سمجھ جاؤں گی وہاں پانی ہے. اگر کوئی گرد اڑتی ہوئی دیکھوں گی تو کوئی قافلہ آ رہا ہوگا اور ان کے پاس گھوڑے اور مشکیزے میں پانی ہوگا. جھولی پھیلا کر بھیک مانگ لوں گی. ایک ماں اپنے بچے کے لیے پانی بھیک مانگنے کے لیے آئی ہے، اور یہ ماں کس کی ہے؟ یہ اسماعیل کی ماں ہے، اور حقیقتاً محمد رسول اللہ کی ماں ہے.
ابراہیم کی بیوی ہے، مگر واہ میرے مولا تیری آزمائش بھی عجیب و غریب ہے، تو آزما رہا ہے کس کو؟ محمد رسول اللہ کی ماں کو، جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے، جس کے صدقے میں پوری دنیا بنی ہے، جس کے لیے آپ نے کل کائنات سجائی ہے، مگر اس ماں کے پاس پانی نہیں ہے، اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی نہیں ہے۔ بظاہر ماں یہ سوچ رہی ہے اگر چند گھنٹے نہ ملے تو یہ میرا بیٹا مر جائے گا، یہ اس کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، حلق خشک ہو چکا ہے، زبان چٹک چکی ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، تبھی تو صفا کی طرف دوڑتی ہے، تبھی مروہ کی طرف دوڑتی ہے، اور ایک چکر نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 چکر پر رحمت الہی کو آپ جوش آیا۔ اے میری ہاجرہ، 7 کا عدد میرے یہاں خاص مقام رکھتا ہے۔ 7 زمین ہے، 7 آسمان ہے، 7 سمندر ہے، 7 عجوبے ہے، 7 دن ہے، لہذا ہے 7ویں چکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کی ایڑیوں سے وہ پانی کا چشمہ جاری کیا، صبح قیامت تک خدا کی قسم کہیں بھی ایسا چشمہ نہ مل سکتا ہے، نہ پھوٹ سکتا ہے۔ وہ تلاش کر رہی ہے کسی قافلے پہ، کسی کنویں کو، کسی چشمے کو۔ اللہ نے کہا اسماعیل کی ایڑی کے نیچے سے ہی میں چشمہ لے لوں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے دے گا جہاں سے گمان نہیں تھا۔ رات کی تنہائیوں میں جب ہمارے چند ساتھی بیٹھتے، مجھے بھی یاد ہے سنبل کے ایک ساتھی نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب کیا پھر جا کر کے تقریریں کرو گے؟ میں نے کہا اب تقریریں کرنا تو دوسری بات ہے، مجھے بلائے گا کون؟ جب سب نے نظریں پھیل لی ہوں اور جب سب نے اپنے دروازے بند کر دیے ہوں، کون مجھے یاد کر رہا ہوگا؟ اپنے بھی چھوڑ کر چلے گئے، فون کرنے کی بھی کسی کو ہمت نہیں، کون مجھے یاد کرے گا؟ کہا نہیں شاید لوگ آپ کو بلائیں گے۔ یہ میرا گمان غلط تھا، اس لیے قرآن نے کہا ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں، لہذا گمان مت کیا کرو۔ لیکن جب میں ویسے ہی آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے تیری روزی تیرے کھیت میں نہیں رکھی ہے۔ ان سے تو میں یہی کہتا تھا آخری آپشن میرے پاس یہ ہے کہ باپ نے زمین چھوڑی ہے، مجھے ہل چلانا آتا ہے، مجھے کھیتی کرنا آتی ہے، کچھ نہیں ہوگا تو کھیتی کر لوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے میرا ذہن سلامت رکھا ہے، دل سلامت ہے، زبان سلامت ہے، نگاہ سلامت ہے۔ کل تک تو مجھے امامت میں پریشانی آتی، لوگ کہتے تم حافظ نہیں ہو، اب میں حافظ بھی ہوں۔ انشاءاللہ کچھ نہیں ملا تو مسجد کی امامت کر لوں گا، اور اگر امامت پر کسی نے نہیں رکھا تو میں نے بچپن میں مؤذنی بھی کی ہے، چٹائیاں بچھائی ہیں، نالیاں صاف کی ہیں، لوٹے صاف کیے ہیں، میں نے مسجد میں جھاڑو لگائی ہے۔ کسی مسجد میں جھاڑو لگانے ہی بیٹھ جاؤں گا، جھاڑو ہاتھ میں تھاموں گا، کانوں میں انگلیاں دوں گا، لیکن انشاءاللہ یہ زبان سلامت ہے۔ جس دن منبر پر بیٹھوں گا تو بچپن کی طرح مؤذنی سے امامت تک پہنچا۔ میں نے دعائیں کی تھی میں بڑا ہو کے زمانے کی امامت پاؤں۔ جس دن تقریر کروں گا انشاءاللہ مؤذنی سے امامت پر آ جاؤں گا، گھر تو چل ہی جائے گا اور کوئی نہ کوئی محتمم مجھے پڑھانے کے لیے رکھ لے گا۔ مگر میرے اللہ نے پھر کہا نہیں، تیرے لیے پھر وہ گلیاں تیار ہیں، وہ کوچے تیار ہیں، وہ مسجدیں تیار ہیں، بیابان تیار ہے، جمعے کے منبر تیار ہے، محراب تیار ہے۔ علماء نے میرا استقبال کیا، عوام نے استقبال کیا، آپ نے پھر دل میں بٹھایا، اور حکومت وقت نے بھی مجھے دیکھ کر یہ کہا کہ ٹھوکر کھا کر یہ سنبھل گیا ہوگا، وہ جو ٹھوکر سے سنبھل جائے یہ اپنے نوجوانوں کو سمجھائے گا۔ میرے نوجوانوں نیٹ کی دنیا سے بچ کر رہو، اس میں بہت بڑا فساد بھی ہے، تمہارا ایمان بھی جا سکتا ہے، تمہارا دین بھی جا سکتا ہے، تمہاری غیرت جا سکتی ہے، تمہاری حیا جا سکتی ہے، تم برباد ہو سکتے ہو، تمہارا مال بھی جا سکتا ہے۔ نیٹ پر چلنے والی کمپنیوں سے مت جڑو، نیٹ پر دوستی کرنے والوں کو دوست مت سمجھو، دوست ڈھونڈو اپنے شہر میں، دوست ڈھونڈو
اپنے رشتے داروں میں دوست بناؤ، اپنی بیوی کو دوست بناؤ، اپنے بھائی کو دوست بناؤ، اپنی ماں کو دوست بناؤ، اپنے باپ کو دوست بناؤ، اپنے ساتھیوں کو، یہ اجنبی دوسرے شہروں میں بیٹھے ہوئے لنگوں ملنگوں کو دوست مت بناؤ، اور کوئی ایسی جذباتی بات مت کرو کہ کل تمہاری ماں جھولی پھیلا کر کے تمہیں مانگتی رہے اور حکومت تمہیں تالوں میں بند کر دے۔ کسی کے کہنے میں مت آؤ، ڈیوائیڈیشن ہو چکا ہے، لکیریں کھنچ چکی ہیں۔ 1947 میں ہمارے حصے میں یہ ٹکڑا آیا، ان کے حصے میں پاکستان گیا، ہم ان کے حصے میں بنگلہ دیش گیا، ان کے حصے میں سیریا اور شام گیا، ان کے حصے میں عراق اور افغانستان گیا۔ ہم نے درد جھیلا، ہم بھی بہت افغانستان کی باتیں کرتے تھے، ہم بھی بہت سیریا کی باتیں کرتے تھے، عراق والوں کے لیے بھی دھڑکتے تھے کہ خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ مگر جب مصیبت آئی تو نہ کوئی عراق سے آیا، نہ کوئی شام سے آیا، نہ کوئی افغانستان سے آیا، نہ کوئی بنگلہ دیش سے آیا، نہ کوئی ایران سے آیا۔ اگر کوئی آیا میرے بچوں کے آنسو پوچھنے تو وہ کوئی ہندوستانی ہی۔ تو اس لیے اس موبائل اور نیٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ باپ بوڑھا ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی، اور کتنا مجبور ہوگا وہ اپنی اولاد کے لیے یہ بھی سمجھانے آپ کو۔ کچھ فسانے بن جاتے ہیں اور انسان پھر روتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ کچھ نوجوان حدود کراس کرتے ہوئے نیٹ انٹرنیٹ سے نہ جانے کہاں تک پہنچ گئے، اور پھر ایک کہانی بن گئی، اور ہمیں اس میں 120 کا ماسٹر مائنڈ قرار دے دیا گیا کہ یہ بھی اس میں شریک تھے۔ تو اس لیے نوجوانوں میں آپ کو آگاہ کر رہا ہے، کوئی بھی آ کے آپ کو ہائے کرے تو اس پہ ہائے بھیج دو۔ تمہیں ہائے کے اوپر ایکسپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہائے ہے، چل تجھی پہ پڑے گی، ہائے ہمیں کیا ضرورت ہے، کون ہے، کہاں ہے، کیوں بیٹھا ہے ہائے کرنا۔ اور بیٹیوں اور بہنوں سے کہتا ہوں، جو بھی تمہیں اجنبی، تم اپنے بھائی کی غیرت ہو، تم اپنی ماں کی عزت ہو، تم اپنے خاندان کے سر کا جھومر ہو، کسی سے بات مت کرو۔ تمہارے سر پر چادر ہے حضرت فاطمہ کی، تمہارا لباس ہے حضرت عائشہ کا، تم دوپٹے میں چھپو حضرت ماں خدیجہ کے۔ کسی اجنبی سے تمہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر احتیاط سے رہو گی تو انشاءاللہ کوئی مائی کا لال تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کچھ کرے تو فوراً اپنی ماں کو بتا دو، باپ کو بتا دو۔ ابھی نظام وقت ایسا نہیں ہے کہ تمہاری سنی نہیں جائے، ابھی تو تھانے ہیں، کچہریاں ہیں، عدالت ہے، کورٹ ہے کہ نہیں۔ اب جو کہنا چاہتا تھا اپنے ماں باپ کی خدمت۔ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کے یہاں 5 باتیں قرآن کی بتائی تھی، ماشاءاللہ وہ پورے ملک میں آپ کی جو ہے کیسے وہ کلپ چلی، پورے ملک میں، اور بہت لوگوں کو نفع ہوا۔ آج سے یہ طے کرو کہ ہم اپنی والدین جن کو ملے ہیں ان کی خدمت کریں گے۔ جنت کہاں تلاش کر رہے ہو؟ تیرے گھر ہی میں تو ہے، کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ کسی ولی کامل کو۔ دہلی آئیں گے نوجوان مجھ سے کہتے ہیں حضرت آپ سے ملنے دہلی آئیں گے۔ کیوں آؤ گے دہلی ملنے؟ تیرے باپ خود اللہ کا ولی ہے، جو 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، جو حلال روزی کما رہے ہیں، جو تہجد اور اوابین پڑھ رہے ہیں، وہ تیرا باپ خود ولی ہے، مگر تیری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کتنا بڑا ولی ہے۔ جب دنیا سے چلا جائے گا تب پتا چلے گا۔ میرے گھر میں میری ماں تھی، کیا وہ ولیہ نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ بہت علم حاصل کیا، بہت علم حاصل کیا امام رازی رحمت اللہ علیہ نے، اور آخر میں آ کر فلسفے کے مقابلے پر 99 دلیلیں اکٹھی کی تھی۔ ابلیس نے ساری دلیلیں کاٹ دی اور آخر میں آ کر کہا یہ فلسفہ کوئی چیز نہیں ہے، میں ایمان لایا ویسا ہی جیسے میرے گاؤں کی، میرے شہر کی بوڑھی مائیں، نانی اور دادیاں ایمان کریں۔ اتنا بہترین ان کا ایمان، ان کی خدمت کرو۔ تمہاری بہن ہی بہت اللہ کی ولی روعات کی رابعہ بصریہ ہو سکتی ہے،
اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کہیں اور مت تلاش کرو، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اور آج ایک اور بات کہہ رہا ہوں، یہ مال اپنی جیب سے نکالو، جب تک یہ نہیں نکالو گے دل پاک اور صاف نہیں ہو جائے گا۔ آج کل ہمارے نوجوان صحت کے لیے کیا نکلواتے ہیں؟ خون نکلواتے ہیں، نہیں نکلواتے؟ کپ لگواتے ہیں کہ نہیں؟ جسم سے خون نکلوا رہے ہیں اور پیسے بھی الٹے دے کے آ رہے ہیں۔ ایک کپ کے اتنے روپے اور 2 کپ کے اتنے لیے سارا فاسد خون نکل جاتا ہے۔ اس مال کو نکال کر کے پاک کر لو۔ اور آج ایک نسخہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اس عمل کو مجھے آگے کرنا ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے تعلق قائم کیا ہے، اسی طرح میری ہمدردی غریبوں کے ساتھ بھی ہے۔ میں نے غربت کی راتیں دیکھی ہیں، غربت کے دن دیکھے ہیں، مجبوری کی صبح دیکھی ہے اور معذوری کی شامیں دیکھی ہیں۔ میں نے بچوں کو بھوک سے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، کمزوروں کی آنکھ میں آنسو دیکھے ہیں۔ انشاءاللہ یہی جذبہ ہے۔ نہ میں کسی مدرسے میں بند کے رہنا چاہتا ہوں، نہ کسی مسجد کی اب امامت کا میں طلبگار ہوں کہ میں ان کی غلامیاں کرتا رہا ہوں اور متولی کے جوتیاں سیدھی کروں اور متولی کے ناک اور بھونکا اشاروں کا اشارے کرتا رہا ہوں۔ آج وہ حالات نہیں ہیں جو ہماری قدردانی پہچانے۔ اگر تم نے اپنے دل سے نکال دیا تو دوسری بات ہے، جب تک آپ اپنے دل میں رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی ایک جگہ پابند ہو جائیں۔ آپ سے فریاد بھی کریں گے اور سوال بھی کریں گے کسی غریب کو کہ درد میں ہم شریک ہو جائیں گے۔ اور انشاءاللہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ دیکھیں گے جس کی چھت نہیں ہے تو چھت ڈلوا دیں گے، دیکھیں گے کسی کے بچے پڑوس کے مکان سے پانی لے کر آتے ہیں اور اس کے یہاں نل نہیں ہے تو ہم ننھے منھے بچوں کو قطار میں نہیں لگنے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 20-25 ہزار یا 10 ہزار کا 300 فٹ نیچا یا 90 فٹ نیچا ایک نل لگوا کر اپنی جنت کمائیں گے اور حضرت عثمان کے ساتھ کل قیامت میں کھڑے ہوں گے۔ نیکیوں کے بہت سارے دروازے ہیں۔ ہم کسی ہاسپٹل میں کسی مریض کو تڑپتے ہوئے دیکھیں گے، دوا دلوا دیں گے، زخم ہوگا تو مرہم اس زخموں پر رکھ دیں گے، میڈیکل والوں کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کچھ دوا فری کر دو، آپریشن کرنے والے ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، ہم کہیں گے 10% اپنے آپریشن فری اور غریبوں کے لیے کر دو۔ اگر یہ تم کرنے لگے انشاءاللہ حکومت کے سامنے تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، دھرنے اور پردرشن کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی دوسری قومیں مانگے، ہم احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جو ہمارے ایڑیوں سے چشمہ جاری کر سکتا ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے رزق کے دروازے نہیں کھول سکتا۔ اس کے لیے میں خود آپ سے درخواست کر رہا ہوں اور الحمدللہ یہ راز تھا مگر آج اسے ایکسپوز کر رہا ہوں۔ میرے ایک دوست ملے آج سے 2003 یا 2004 دوست بن گئے، وہ قرآن سن کر کہا مفتی صاحب میں نے 500 روپے سے اپنا بزنس شروع کیا تھا لیکن اس میں نے کچھ حصہ اللہ کا کیا تھا اور اللہ کو پارٹنر بنایا تھا اور آج میں آزاد اپارٹمنٹ میں کروڑوں کے فلیٹ میں رہ رہا ہوں۔ بزنس کنسلٹنٹ ہیں، بڑے بڑے بزنس کنسلٹنٹ کو وہ انٹیکشن دیتے ہیں تجارت بڑھانے کی۔ دیکھیے کس سے سیکھا میں، ایک اپ ٹو ڈیٹ سے۔ اس وقت ان کے داڑھی بھی نہیں تھی، عمرہ بھی نہیں کیا تھا، حج بھی نہیں کیا تھا۔ جب سے میں نے کہتے ہیں شروع کیا، اللہ نے میری تجارت کو بڑھایا اور بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اسی دن میں نے بھی نیت کی کہ آج سے میں بھی تمہارے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی آمدنی کا 10% نکال کر کے رکھوں گا اور اس دن سے مجھے بھی جو 100 روپے کا نوٹ ملتا ہے 10 نکال دیتا ہوں، 500 ملتے ہیں تو 50 نکال دیتا ہوں۔ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا، مسجد کے مکان میں رہتا تھا اور مسجد کی بجلی سے جب میں کھانا بنا لیتا تھا تو وہاں ایک صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ مسجد کی بجلی سے کھانا بناتے ہیں اور اپنا سلنڈر بھی لگ کر دیتے ہیں۔ سلنڈر میرا ہے، میں بھیجوں یا اس سے روٹی بناؤں یا بھائی کو دے دوں، تو کون ہے؟ مگر تھا یہ اعتراضات، مکان نہیں تھا،
مسجد کے مکان میں رہتا، چھوڑنی پڑی مسجد. لوگ کہتے تھے مسجد چھوڑ کر کہاں جائے گا. کوئی رقم میرے پاس نہیں تھی، صرف میرے 20,000 روپے میرے ایک صاحب پر تھے. 10,000 سیکورٹی کے کرائے کے مکان دیے، 5,000 روپے کرایہ جمع کیا. کچھ نہیں تھا میرے پاس. مسجد کی آمدنی ختم. لوگ سمجھتے تھے کہ مسجد پال رہی ہے، محلہ پال رہا ہے، تنخواہ پال رہی ہے. 12 تاریخ 12 تاریخ کی، مہینہ بھی 12، تاریخ بھی 12، مہینہ بھی 12 اور سال 2012. مسجد سے استعفیٰ دیا اور نکل گیا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پھر اس کے بعد چند دنوں کرائے کے مکان میں رکھ کر بالکل ذاتی اور حلال سے اللہ نے اپنا فلیٹ دیا اور آج تک کھا رہا ہوں. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی. سمجھ رہے؟ یہ ہن 10% نکالنے کی برکت. آپ نکال پائیں گے؟ 100 روپے میں 10 روپے نکال دیں گے. زکوٰۃ الگ ہے. اگر آپ نے یہ نکالنے کی کوشش کری تو انشاءاللہ اللہ وہ پارٹنر ہوگا، گھاٹا نہیں ہوگا، بڑھتا ہی چلا جائے گا، برکت ہوتی چلی جائے گی. انہی الفاظ کے ساتھ شاداب صاحب بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں. گھڑی میں بھی دیکھ رہا ہوں. یا تو پہلے نہ کہتے کہ تو بولنا ہے جم کر کھل کر، اور آپ نہ کہتے کہ صبح تک کی پرمیشن ہے. اب جب آپ نے ٹائم پورا دے ہی دیا تو پھر ہم نے بھی آپ کی چوکھٹ پہ سر رکھ ہی دیا کہ کوئی بات نہیں، یہ پیغام اللہ تعالیٰ جہاں تک پہنچے وہاں تک پہنچائے. وما علینا الا البلاغ.